अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज का नॉवल है बहुत ही मज़े की कहानी है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बता देती हूँ कि जो नॉवल है वो इमरजेंसी निकाह बेस्ड नॉवल है, कज़न मैरिज बेस्ड नॉवल है, रूड ज़िद्दी हीरो बेस्ड है, इनोसेंट और डरपोक सी हीरोइन है। बहुत ही मज़े की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। क्या ज़ौक़ मिले, क्या शौक़ मिले, 100 मरतबा देखूं फिर भी ये कहूं, जलवाए जाना नहीं देखा। सरफराज जो बड़े गौर से उसे देख रहा था ने शेर गुनगुनाया, और जो फरीहा को सर्द नज़रों से देख रहा था चौंक कर सरफराज को देखने लगा। यार रहती तो इसी घर में है, क्या पहले नहीं देखा कि यूं देखे ही चले जा रहे हो? सरफराज ने मुस्कुराते हुए ही को लंबा किया तो वो छिनप गया था। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, महशर में वो नादिम हो खुदा ये न दिखाए, आंखों ने कभी उसको पशेमान नहीं देखा। सरफराज ने उसके शर्मिंदा होने पर गज़ल का दूसरा शेर पढ़ा तो उसने घूर कर सरफराज को देखा। तुमने अब कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर देखना, तो जानता है कि मुझे तेरी इन्हीं बातों से बहुत चिढ़ है। वो एकदम उखड़ गया और वहाँ से उठने के लिए पर तोलने लगा। सरफराज से अब जान छुड़ाना मुश्किल था। कहाँ जा रहे हो? सरफराज ने उसका हाथ पकड़कर फिर सोफे पर बिठा दिया। यार वो है ही अच्छी, सरफराज ने अपनी तरफ से माकूल बात की। क्या अच्छी है? तुम ख्वामखा पीछे पड़ गए हो, अगर एक दो बार देख ही लिया है तो क्या है? और तुम क्यों मुझ पर ही नजरें गाड़े बैठे हो? उसमें ऐसी क्या बात है कि मैं उसे ही देखूंगा? मैं तो सबको देख रहा हूँ कि कौन कौन आ गया। वो नाराज़गी से बोलता चला गया था। जो देखते हैं देखने वाले तेरे अंदाज, तूने वो तमाशा ही मेरी जान नहीं देखा। सरफराज ने लोगों की तरफ इशारा करके फिर उसी गज़ल को जा पकड़ा तो वो गुस्से से दांत पीस कर रह गया था। अगर तुमने मज़ीद कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझे तुम? वो वाकई गुस्से में नजर आने लगा तो सरफराज ने सुलह में ही आफियत जानी। ना चाहने के बावजूद अगर नज़र उस तरफ उठ रही थी तो उसमें उसका क्या कसूर? वो आज दूसरे दिनों की निस्बत लग भी तो अच्छी रही थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली गुड़िया सी फरीहा, और वो सदा का मगरूर, भला इस वक्त कैसे हार मान जाता? नाराज़ है क्या? जाओ मना लो जाकर। सरफराज ने अब उसे प्यार से समझाते हुए मशवरा दिया तो उसे देखने लगा। क्या फरी ने तुम्हें बताया? ठहरो अभी खबर लेता हूँ। थोड़ी देर पहले उजागर होते जिस बात को उसने फिर पाताल में धकेला और गुस्से में उठ खड़ा हुआ। यार क्या है, एक तो तुम हर वक्त गुस्से को नाक पर बिठाने के चक्कर में पड़े रहते हो। इससे तो अभी मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, सिर्फ आते हुए हेलो हाय हुआ था। सरफराज ने झिंझलाकर उसे फिर बिठा लिया था। मेरी घूरी से तो तुम ऊपर की चीज़ हो। अभी उसामा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो सिरिया मौजूद हुई। सरफराज भाई इससे कहें कि खाला बुला रही हैं। सरफराज ने इधर उधर देखते हुए कहा। किसे बुला रही हैं? इसे। फरीहा ने उसामा की तरफ इशारा किया। ये सामने है, कह दो। आप कह दे मेरी लड़ाई हुई है, बड़ी मासूमियत से बताया गया। मेरी भी लड़ाई है और अभी अभी हुई है। तुम्हारी तो पुरानी हो गई इसीलिए गुस्सा कुछ ठंडा हो गया होगा। मेरी अभी अभी हुई है। उसने दांतों को किचकिचाकर अभी अभी को खींचा। प्लीज़ सरफराज भाई, वो मिन्नत करने लगी। उसामा अब इंतज़ार में था कि क्या होता है। बिल्कुल करीब बैठा वो बारी बारी दोनों को देख रहा था और सरफराज से उसकी सरकत पर हंसी सबत करना मुश्किल हो रहा था। वो मुंह मोड़कर किसी साहिब से गुफ्तगू करने लगा, मुबादा कहका उबली ना पड़े। तुम्हें खाला बुला रही हैं? उससे तेज़ी और नाराज़गी से कहे जुमले पर मुकाबिल खामोश रहा, बल्कि रुख दूसरी तरफ हो गया। फरीहा ने इधर उधर देखते हुए दोबारा कहा। उसामा साहिब आपको खाला बुला रही हैं? वो जब नाराज़ होती तो साहिब लगाती थी। सुन लिया है, आ जाता हूँ। पता नहीं कहाँ से मुसीबत नाजिल हो गई है। वो गुर्राया, आवाज़ चाहने के बावजूद धीमी ना रख सका। मालूम नहीं उसने खुद को जुटलाया या उससे। वो 2 कदम पीछे हो गई, चेहरा नदामत से सुर्ख हो गया। पता नहीं किस किसने सुना था। सरफराज ने मुंह ऊपर किया तो वो अपनी आंखों में आंसू लिए हैरान खड़ी थी और फिर वो तेज़ कदमों से हॉल से बाहर निकल गई। सरफराज ने उसामा को घूरा तो उसकी तनबीही नज़रों से बचने के लिए वो भी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और बड़े बड़े कदम उठाता बाहर निकल गया। अंदर ही अंदर कहीं नदामत होगी, क्या मालूम, बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने कमरे में आ गई। ठीक ही तो है, उनके टुकड़ों पर पल रही हूँ तो वैसा ही सलूक करेंगे। ये भी उनका एहसान है कि मुझे घर में रहने की जगह दे दी है, वरना मैं कहाँ जाती। वो सिसक पड़ी थी। मुझे भी उन पर अपना रोब नहीं डालना चाहिए, आखिर मेरी हैसियत ही क्या है। उसने 1000 बार किया गया अहद फिर दोहराया और हमेशा की तरह रोना शुरू कर दिया। फरीहा की माँ उसकी पैदाइश के 1 साल बाद फौत हो गई तो खाला ने उसे अपनी आगोश में छुपा लिया। उसकी फुप्पो उसकी परवरिश करने को तैयार नहीं थी और फरीहा के अब्बू बीवी की मौत से ज़्यादा फरीहा के लिए परेशान थे।
جب خالہ نے روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ اسے میں پالوں گی، تو ابو نے بڑی احسان مندی سے انہیں دیکھا، اور پھر اس کی امی کے انتقال کو 8 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی اور ملک سے باہر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ خالہ جب اسے اپنے گھر لے آئیں تو اسامہ اس خوبصورت آنکھوں والی گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دیکھیں ابو، امی میرے لیے گڑیا لائی ہیں، اب میں اسے کھیلا کروں گا، وہ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے ابو کو بتا رہا تھا۔ سو اسے دیکھ کر مسکرا دیے اور پھر واقعی وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگی۔ اسامہ نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مسلسل روئی چلی گئی تو ننھے اسامہ نے اس کے زور کا تھپڑ دے مارا تھا۔ چپ کرو، مجھے روتی گڑیا نہیں چاہیے، وہ خفا ہو رہا تھا۔ امی کچن سے دوڑی چلی آئیں۔ ہائے بیٹے، گڑیا کو مارا نہیں کرتے، انہوں نے اس کے گال کو سہلایا جو سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے روتی گڑیا اچھی نہیں لگتی، آپ ہنسنے والی لے آئیں۔ بیٹا اسے بھوک لگی ہے اسی لیے رو رہی ہے، وہ چھوٹی ہے نا، بول نہیں سکتی، رو کر مانگتی ہے۔ امی کے سمجھانے سے وہ سمجھ گیا، مگر ناراضگی برقرار رہی۔ وہ اس کی ٹافیاں چھین کر کھا جاتا، کھیلنے میں بے ایمانی کرتا اور جب وہ روتی تو اسے اور مارتا۔ مجھے روتے ہوئے بچے اچھے نہیں لگتے، وہ کہتا تو وہ سہم کر چپ ہو جاتی۔ فریحہ صفائی پسند تھی، وہ اس کے کپڑوں پر مٹی ڈال دیتا، اس کی کتابیں خراب کر دیتا۔ جب وہ چیختی تو اسے امی سے ڈانٹ کھانی پڑتی اور پھر وہ اس سے لڑتا کہ اس نے شکایت کیوں کی ہے۔ اب وہ بھی عادی ہو گئی تھی، اس لیے اس کی شکایت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی جھگڑا کرتی تھی۔ وہ اس پر ہر وقت اپنی مرضی چلاتا، اس کی کتابیں پھاڑ دیتا۔ وہ خالہ سے شکایت کرنے جاتی تو الٹا وہ دھمکاتا۔ جوں وہ بڑے ہوتے گئے، فریحہ سمجھنے لگی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اس کے سامنے نہ روتی اور نہ ہی اس کی کوئی بات خالہ یا خالو سے کہتی، مگر یہ شاید خالہ اور خالو کا پیار ہی تھا کہ وہ کم از کم انکار کی جرت کر جاتی۔ بعد میں چاہے وہی کام کر بھی دیتی، البتہ وہ قدرے خاموش طبع ضرور ہو گئی تھی۔ وقت بھی تو آگے سرک گیا تھا، آج صبح بھی جھگڑا ہو گیا تھا۔ اسامہ نے فریحہ کے صاف ستھرے کمرے کا ستیہ ناش کر ڈالا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا سر چکرا گیا، چادریں نیچے قالین پر پڑی تھی، اس کی کتابیں بکھری پڑی تھیں، الماری سے کپڑے باہر تھے، تکیہ میز پر پڑا ہوا تھا۔ پیر پٹکتی سوچتی وہ غصے سے اسامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاپرواہی سے بستر پر لیٹا وہ کوئی گیت گنگنا رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سوتا بن گیا تھا۔ اسامہ یہ کیا حرکت ہے، میرے کمرے کو کیوں خراب کیا ہے؟ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بھی رونے کو ہے۔ اسامہ نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں چہرے پر غصہ اور افسردگی لیے پوچھ رہی تھی۔ ابھی تو وہ صاف کر کے گئی تھی، نہا کر نکلی تو یہ حشر تھا کمرے کا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، امی سے پوچھو کیا ہوا ہے، مجھے کیا معلوم۔ جب بھی گھر میں کوئی غلط کام ہو جائے مجھ سے پوچھ کچھ ہو رہی ہوتی ہے، باقی تو گھر میں جیسے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی میں ہمیشہ کی طرح بولتا چلا گیا۔ لیکن کمرہ تم نے خراب کیا ہے، میری ساری کتابیں اور کپڑے نیچے گرا دیے ہیں۔ وہ چلا اٹھی، بہت ضبط دکھا رہی تھی، ورنہ اس کی بے بسی پر رونا تو آ ہی رہا تھا۔ جاؤ جاؤ، اب رو کے مت دکھاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا، اور پھر کمرہ ہی خراب ہوا ہے، کون سے قیامت آ گئی، دوبارہ ٹھیک کر لو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دور پھٹے منہ، میں تو ذرا جرابیں ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا تمہاری جرابوں کا میرے کمرے میں کیا کام؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میں نے سوچا شاید تمہیں ضرورت پڑی ہو اور تم لے گئی ہو۔ مجھے کیا ضرورت تھی تمہاری جرابوں کی؟ وہ چیخی تھی۔ اچھا اب جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ، ٹھیک کر لو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، سالگرہ ہے میری، لوگ کیا کہیں گے کہ گھر کتنا گندا ہے۔ وہ ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ مفت مشورہ بھی دے گیا، جسے سب لوگوں کو اسی کمرے میں ہی آنا تھا۔ فریحہ آنسو پیتی وہاں سے چل دی۔ اس وقت سے دونوں طرف بول چال بند تھی۔ اس دفعہ فریحہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں بولے گی، لیکن خالہ نے بلوایا تو اسے کہنا ہی پڑا تھا۔ اب پچھتا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اسے شدت سے سب کے سامنے اپنی توہین کا احساس ہوا تھا، اور یہ رونا اس کا آج کا تھوڑی تھا۔ شاید اسامہ کو تو سکون ملتا تھا اسے ذلیل کر کے۔ صبح وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن خالہ کے بلانے پر ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں اور اب بھی ہلکی گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے صوفے پر آ کر ٹک گئی۔ بیٹے اب تو تحفے دکھاؤ ہمیں، ابو نے مسکرا کر اسامہ سے کہا تو اسامہ نے اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ میز کے قریب آ گیا اور پیکٹ کھولنے لگا۔ فریحہ نے کوئی توجہ نہ دی، وہ اپنے ہی خیالوں میں غرق تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ خالو کے پوچھنے پر وہ چونک گئی اور غیر ارادی طور پر اسامہ پر نظر جا ٹھہری، جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فریحہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی، وہ ہولے سے بولی تو خالہ اس کے پاس آ گئیں۔ کیا بات ہے؟ وہ بھلا اسے کیسے اداس دیکھ سکتی تھی؟ فریحہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے گردن مزید جھکا دی تھی۔ کیا بات ہے؟ خالہ نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو اسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا طبیعت کو؟ خالہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسامہ نے اس کی طرف نظر پھر اٹھائی۔ وہ ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ بہت رونے کے باوجود اسے شدید رونا آ رہا تھا، بہت روکنے کے باوجود اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خالو بھی پریشان ہو گئے۔ بس انکل، یوں ہی میرے سر میں درد ہے، آرام کروں گی، عام سا بہانہ کر کے وہ چلی گئی۔ خالہ اور خالو سے دیکھتے رہے۔ امی باقی پھر کھولیں گے، اسامہ نے سب کچھ سمیٹتے ہوئے کہا۔ اب تو دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، بھلا پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ فریحہ نہ ہو اور وہ
क्या तुम्हारा फरीहा के साथ कोई झगड़ा हुआ है? उन्होंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। नहीं, भला मुझे क्या ज़रूरत थी लड़ने की? वो साफ झूठ बोल गया और मेज़ पर रखे सफ़ों की तरफ मुतवज्जो रहा। जाओ उसे मना कर लाओ। अब्बू ने हुक्म सादर किया तो उसने अम्मी की तरफ देखा। हाँ बेटे जाओ, हमें मालूम है कि कोई लड़ाई ही हुई है, तुम हमेशा उससे लड़ते हो। हमेशा? अब्बू ने गुस्से से उसे देखा। उन्हें तो मालूम ही नहीं था। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम उससे लड़े हो, समझे नालायक। अब्बू ने बुरी तरह उसे डांट दिया और फिर जब उसामा फरीहा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो आंखों पर हाथ रखे बज़ाहिर सो रही थी। फरी, उसामा की आवाज़ पर उसने आंखों से हाथ हटाकर उसे देखा। अब्बू बुला रहे हैं, खामखा मुझे डांट पड़वाई। क्या हुआ तबीयत को? उठो और चलो। मैं कौन सा लड़ाऊँ तुम्हारे साथ के बुरा बन गया हूँ? वो सब कुछ भूल कर अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा। मैं आ जाऊँगी, तुम जाओ। जा रहा हूँ और अब्बू को बता देना कि मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, वरना मैं खुद निपट लूँगा तुमसे। उल्टा धमकी भी साथ दे गया तो उसकी हरकत पर फिर हैरान रह गई थी। चलो कैरम खेलो मेरे साथ। नाश्ते के बाद से वो सो गया था, उठा तो फ़ौरन फरमाइश की थी। आजकल छुट्टियाँ थी इसीलिए जब चाहता सोता और जब चाहता जागता। मुझे नहीं खेलना, उसका गुस्सा बरकरार था। क्यों? इन बातों को तो उसने कभी भी अहमियत नहीं दी थी। मुझे पढ़ना है, अंदाज ला ताल्लुक़ रहा। हाँ पढ़ना है, उसने मुंह कदरे ऊपर उठाकर तंजिया कहा। चलो उठो, खेलना है। नहीं खेलूंगी, वो किताब उठाकर बैठ गई। चलो, उसने बाजू से पकड़ा और ड्राइंग रूम में ले आया। फरीहा को मजबूरन खेलना पड़ा। और तो किसी पे बस नहीं चलता, मुझे ही हर वक्त ख्वार किया होता है। हंटर, बल्कि वो भी इससे बेहतर होगा, कभी तो किसी का एहसास कर ही लेता होगा। वो दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। कमगो तो वो पहले भी थी, लेकिन अब तो हर वक्त खामोश रहने लगी, और ज़ुबान खामोश हो तो दिल हज़ारों ही बातों की तरफ पटकता रहता है। इस वक्त भी गैर हाजिरी से खेलने लगी। वो सारी गोटियां डाले जा रहा था और वो बस ऐसे ही अपनी बारी खेल देती। क्या मुसीबत है? उसामा ने बिगड़ कर सारा गेम ख़राब कर दिया। क्या हुआ? वो चौंकी। ये तुम खेल रही हो? गुस्से में उठकर उसके पास आ खड़ा हुआ तो वो सहम गई थी। खेल तो रही हूँ, डरते डरते कहा। ऐसे खेलते हैं? वो बिगड़ा। मुझे नहीं खेलना तुमसे, ले जाओ अपनी शक्ल यहाँ से। एक तो घर में कोई दूसरा है नहीं कि उससे बात कर लूँ। बाहर दोस्तों में रहो तो सब कहते हैं आवारा होता जा रहा है, और घर में ऐसी शक्लें देखने को मिलती हैं। वो बकता जुगता अपने कमरे में चला गया और उसकी आंखों में ढेरों पानी जमा होने लगा तो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर अभी उसे अपनी तकदीर पर मातम करते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि खाला आ गई। फरीहा, ये उसामा को क्या हुआ? बड़े गुस्से में था। फरीहा ने सारी बात बता दी। खुद ही ठीक हो जाएगा। वो बेड पर बैठ गई। पता नहीं अब कहाँ चला गया है। मैं ये कहने आई थी कि निगार आ रही है कुछ दिनों के लिए, उसके लिए कमरा ठीक करवा देना, और मेरा तो ख्याल है कि बिस्तर की चादरें वगैरह नहीं ले आऊँ। अभी चले बाजार खाला? वो उठते हुए बोली। मैं तो नहीं जा सकती, एक तो पैर जोड़ों का दर्द मुझे मार डालेगा। वो खुद से मुखातिब हुई। तुम और उसामा चले जाना। जी अच्छा, वो सादतमंदी से बोली। घर का सारा काम उसी की जिम्मेदारी था। एक तो खाला की कोई बेटी नहीं थी और दूसरा वो हमेशा से यहाँ रह रही थी, इसीलिए घर की तमाम चीज़ें या वो खुद ख़रीद कर लाती या फिर उसका मशवरा ज़रूरी होता। और फिर उन्होंने उसे गैर समझा ही कब था। वो अक्सर सोचती कि अगर उसामा ना होता तो उसे तो शायद मालूम ही ना होता कि वो अपने घर में है या खाला के घर। और हाँ, उसामा आए तो उसे खाना दे देना। वो कमरे से चली गई तो निगार के लिए जो कमरा ठीक करना था वो उसकी तरफ बढ़ गई, अंदाज़ा करने के लिए कि क्या कुछ ख़रीदना पड़ेगा। खाना दो। वो कमरे का जायज़ा ले ही रही थी कि वो चला आया। वो पता नहीं बुआ कहाँ है, वो वजाहत भी कर रहा था। एक नज़र उस पर डालकर वो आगे बढ़ी तो वो भी साथ चलने लगा। ये कमरा क्यों साफ़ हो रहा है? नगार आ रही है इसलिए। वो उसे याद दिलाना नहीं चाहती थी मगर हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर गई। ये सब्र नहीं, मजबूरी थी। अच्छा, वो चचा नुमान की बेटी? हाँ। वो किचन की तरफ बढ़ी और वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी खिसका कर बैठ गया। कितने दिन रहेगी? पता नहीं, वो किचन से बोली। उसने उसामा के सामने खाना रख दिया और साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, वो बाजार जाना था। क्यों? उसामा ने खाना खाते हुए मुंह पर उठाकर देखा। घर के लिए चादरें और पर्दे वगैरह ख़रीदने हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? वो लापरवाही से बोला तो फरीहा ने खामोशी में ही आफियत जानी। शाम को वो तैयार खड़ी थी और खाला उसामा को आवाज़ें दे रही थी। जी, वो कमरे से बाहर आते हुए बोला था। तुम फरीहा को ज़रा बाजार तक ले जाओ, इसे कुछ चीज़ें खरीदनी है। अच्छा, तो ये मोहतरमा उस वक्त सिर्फ तहमीद ही बांध सकी, बुज़दिल कहीं की। जी अच्छा अम्मी, मैं ज़रा चाबी ले आऊँ। खाला उसे फिर हदायत देने लगी। चलो। उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो काम गई थी। उस वक्त नहीं कह सकती थी तुम मुझे, आज ज़रा काम भी था। वो गुस्से से कहते हुए गाड़ी में बैठा। जल्दी जल्दी ख़रीदारी करना, अगर देर की तो वहीं छोड़कर आ जाऊँगा। उसने इस बात में सर हिला दिया। वो कई दुकानों में गई लेकिन कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आ रहा था। अब कोई ख़रीद भी चुको। अगली दुकान में दाखिल होते हुए उसने जलकर कहा। वहाँ भी वो कपड़ा देख ही रही थी कि वो फिर बोल उठा, फरी ये ले लो। फरीहा ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। इतने छोटे छोटे फूलों वाले कपड़े को वो कह रहा था कि ये ले लो, चादरों के लिए ये प्रिंट। हाँ इतना प्यारा तो है। वो कपड़े को देखने लगा। लेकिन
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यही खरीदो। वो बिगड़ने लगा तो इधर उधर देखते हुए अच्छा कह बैठी। वहाँ से एक सेट लेने के बाद उसने जल्दी जल्दी दूसरे कुछ प्रिंट देकर कपड़ा खरीद लिया कि कहीं फिर ना अपना मुफीद मशवरा दे डाले और वो बेबस हो जाए। अभी उसे कुछ पर्दे खरीदने थे और वो जल्दी जल्दी किए जा रहा था। ये ले लो, वो एक चेक की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्या पर्दों के लिए ये ले लूँ? उसे हैरत से देखते हुए बोली थी। हाँ तो क्या है, इतना अच्छा तो है। उसामा ने उसे घूरा तो वो जहन में कुछ हिसाब करने लगी और फिर वहाँ से भी कपड़ा ख़रीद लिया। बाकी पर्दे उसने अपनी पसंद से ख़रीदे। अब चलो, उसे अगली दुकान में दाखिल होते देखकर उसके सामने आ गया था। अगर अब तुम किसी और दुकान में गई तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन अभी तो उसकी बात से पहले ही बोल पड़ा था। छोड़ो और घर चलो। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ी। उसे अफसोस था कि काम तो अधूरा रह गया था। जब से उसने खाला से शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दी थी तब से वो ज़्यादा ही दिलेर हो गया था। ये तो फरीहा ने ही खामोशी इख्तियार कर लिया और वो खैरियत से चले आई, वरना उसने तो झगड़ा शुरू करने में कोई देर नहीं लगानी थी। घर में दाखिल होते ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वो खाला को चीज़ें दिखाने लगी। फरी, चाय पिलाओ। घर में दाखिल होते ही वो चिल्लाया था। निगार आई है और उसी के पास है, तुम खुद बुआ से कह दो, खाला ने कहा जो बरामदे में बैठी थी। अच्छा, निगार आई है? वो अंदर की जानब बढ़ा था। इधर है फरीहा के कमरे में, खाला ने फिर कहा तो वो फरीहा के कमरे की तरफ चल पड़ा। वो दोनों बातें कर रही थी। उसे आते देखकर निगार ने फ़ौरन सलाम किया। फरीहा ने पीछे मुड़कर देखा और फिर निगार को देखने लगी जो सामा से हाल चाल पूछ रही थी। ठीक हूँ, तुम सुनाओ चचा चची का क्या हाल है? वो भी ठीक है, आप तो आते ही नहीं, निगार ने शिकवा किया। बस सोचता ही रहता हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। और वो तुम्हारे उसका क्या हाल है? निगार ने शर्माकर कुछ गुस्से से उसे देखा था। अच्छा नहीं पूछता। फरी, क्या चाय नहीं मिलेगी? फरीहा जो उसकी आखिरी बात पर मुस्कुरा रही थी अच्छा कहते हुए खड़ी हो गई थी। अरे, उसामा ने हंसते हुए फरीहा को देखा। तुमने कभी रज़ा को देखा? नहीं। फरीहा जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी नफ़ी में सर हिला दिया। खुदा दिखाए भी ना, एक दफ़ा मैंने देखा था, डॉक्टर है लेकिन उसकी सेहत देखो, बेचारे को अजीब मर्ज़ है। नाक नक्शा भी कुछ खास नहीं, बात करता है तो लगता है पीछे से कोई और बोल रहा है और स्क्रीन पर वो नज़र आ रहा है। देखें, फ़ाउल है। निगार ने फ़ौरन बात काटी। क्यों फ़ाउल कैसे? अब फरी ने उसे देखा नहीं है तो इसे बताओ ना कि देखे तो पहचान ले, और फिर किसी का हुलिया बताना क्या फ़ाउल होता है? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ तो क्या वो ऐसे हैं? शर्माई लजाई सी निगार बहुत प्यारी लगी। तो और कैसे हैं? वो निगार की आंखों में आंखें डालकर उसी लहजे में बोला तो फरिया की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बाहर निकल गई। अच्छा छोड़े और चाय पिए। वो कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई तो वो दोनों अभी तक किसी बात पर उलझ रहे थे। फरीहा बेटे, अंकल आ गए। खाला की आवाज़ पर वो अपना कप रख कर खड़ी हो गई थी। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीती रहो बेटा, कैसी हो? खालू की आदत थी कि वो आते ही उसे पूछते। बिल्कुल ठीक, वो मुस्कुराई। आपके लिए चाय इधर ही ले आऊँ या लॉन में लगवा दूँ? क्यों, सबने पी ली क्या? उसामा और निगार ने कमरे में ही ले लिया है, खाला आपका इंतज़ार कर रही है। तुम यूँ करो, ड्राइंग रूम में ले आओ। जी, कहते हुए वो पलट गई और जब वो चाय लेकर दाखिल हुई तो अंकल मुस्कुराकर उसे देखने लगे। खाला भी थीं, वो वहीं कालीन पर बैठकर चाय बनाने लगी। अगर हमारी कोई बेटी होती तो क्या वो भी हमारा इतना ही ख्याल रखती? खाला ने पता नहीं क्यों कहा। क्यों, ये हमारी बेटी नहीं है क्या? अंकल ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रख दिया। ये मेरी बेटी है, आइंदा ऐसी बात ना करना। उसे याद था उसामा के मुकाबले में भी हमेशा उन्होंने उसकी हमायत की थी। उससे मोहब्बत, दुख और तशक्कुर से मिली जुली नज़रों से उन्हें देखा, जिन्होंने शायद बाप से बढ़कर उसे चाहा था। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने फिर कहा तो खाला ने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं भी कितनी नाशुक्री हूँ। उसके माथे पर बोसा देते हुए वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। नगार और फरीहा तैयार खड़ी थी लेकिन उसामा का अभी तक कुछ पता ना था। सुबह से उसने कहा भी था कि बाजार जाना है, सुबह से कहा भी था कि बाजार जाना है, मगर उसे कब याद रहता है? निगार मुंह बसोर कर बोली तो फरीहा मुस्कुराने लगी। हाँ तुम हंसो बीबी, सर पर चढ़ा रखा है उस चचा चची ने, वो बड़े बूढ़ों की तरह बोली तो फरीहा बाकायदा हंसती। मैं कहती हूँ ये कब आएगा फरीहा, देर हो जाएगी और फिर शाम को रश भी बहुत होता है। निगार के टहल टहल कर पैर शिल हो गए थे, वो कब से बरामदे में चक्कर लगा रही थी। तुम ऐसा करो, आज मत जाओ, कल चलेंगे, वैसे भी आज तुम बहुत चली हो। फरीहा बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठी उसे कब से चक्कर लगाते देख रही थी। क्या कहा? कल? बिल्कुल नहीं, मैं तो आज बल्कि अभी जाऊंगी। वो परस उठाते हुए बोली। उठो तुम, बुआ चाय ला रही हैं, पीकर चलते हैं। फरीहा इत्मीनान से बोली। बिल्कुल नहीं चच्ची, हम जा रहे हैं। उसने वहीं से आवाज़ लगाई तो चच्ची बाहर आ गई। बेटा उसामा नहीं आया? कहाँ आया? और फिर अब मैं उसके साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। परसों से कह रही हूँ, रोज़ कोई ना कोई बहाना कर देता है, और आज अगर माना तो ये हाल है कि मासूफ अभी तक घर नहीं लौटे। उठो फरिया, अब हम ज़रूर जाएंगे। उसे जोश आया, उसने फरीहा का हाथ खींच कर उसे खड़ा कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी। अच्छा चच्ची, वो खाला से मुखातिब हुई। बेटा जल्द आ जाना, गोया उन्होंने इजाज़त दी। तन्हा जाएंगे क्या? फरीहा मुँह खोल कर उसे देखने लगी। नहीं, पूरा मोहल्ला जाएगा कि आज फरीहा बेगम की बारात जा रही है। निगार चलकर उसका हाथ खींचने लगी और जब शाम को वो दोनों लौटी तो गाड़ी खड़ी थी। आ गया लाडला। निगार ने दांत पीसते हुए गाड़ी पर जोर से पाँव मारा।
اوئی میرا پاؤں، وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ فریحہ جو آگے تھی سامان رکھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، مگر جب وہ لنگڑا کر چلنے لگی تو فریحہ کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ خبردار اسامہ سے بالکل بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ دھونس تو شاید ہماری خاندانی بیماری ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ فریحہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور نگار چائے کا کہنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسامہ کمرے میں آیا تو وہ خریدی ہوئی چیزوں کو اپنے ارد گرد پھیلائے چائے پی رہی تھی۔ تبصرے بھی جاری تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ ویسے فریحہ، یہ سوٹ سستا مل گیا ہے نا؟ اس پر گولڈن کام کرواؤں گی۔ ہاں بہت اچھا لگے گا۔ وہ جو پنک سوٹ پہ گلابی تھا وہ کتنا اچھا تھا۔ سوری بھائی، میں ذرا دوست کے یہاں چلا گیا تھا، اسامہ درمیان میں بولا۔ اچھا، مجھے تو فیروزی والا پسند آیا۔ پنک اچھا تو تھا لیکن کام کچھ کم ہے۔ تم زیادہ کروانا چاہتی ہو؟ فریحہ بولی۔ میں گھر آیا تو امی نے بتایا کہ تم لوگ چلی گئی ہو، مجھے بہت… ہاں، نگار بولی۔ کچھ نظر تو آئے مگر گلے پر دوپٹہ آ جاتا ہے۔ نگار میری بات سنو، وہ پھر سے بولا تھا۔ فریحہ، وہ سموسے کہاں ہیں؟ وہیں کچن میں ہوں گے۔ فری، ابو سے کہو میرے لیے بھی چائے لائے۔ فری، بوا سے کہو کہ میرے لیے بھی چائے لائیں۔ فریحہ، ذرا یہ چادر کھول کر دیکھو کیسی لگتی ہے۔ نگار کو خطرہ تھا فریحہ چلی نہ جائے، اسی لیے فریحہ کو فوراً چادر پکڑا دی۔ جاؤ بھاڑ میں۔ وہ ضد چک کر باہر نکل گیا تو وہ سارا سامان سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سموسوں کی پلیٹ لیے اندر داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ نگار اور فریحہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فریحہ مسکرانے لگی اور نگار پلیٹ پر جھپٹی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسامہ نے کھڑے ہو کر پلیٹ والا ہاتھ اوپر کر لیا۔ دو اسامہ، ورنہ میں… نگار نے اس کا ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کی۔ تم دونوں تو مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ وہیں سے سموسے اٹھا کر کھانے لگا۔ بات ہم اب بھی نہیں کریں گے۔ نگار گھرائی اور ساتھ ہی پلیٹ جھپٹ لی جس میں سے ایک ہی سموسہ بچا ہوا تھا۔ لو، یہ بھی ٹھونس لو۔ اس نے پلیٹ پٹکی تو وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک بھی کھانے لگا۔ نگار فریحہ کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ارے بابا، میری بات تو سنو۔ اچھا فریحہ، تم بھی سن لو۔ وہ پیچھے لپکا۔ فریحہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر نگار نے اسے کھینچ لیا۔ میں کل تم لوگوں کو بازار لے جاؤں گا۔ وہ نگار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہمیں کل بازار نہیں جانا، وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ وہ گلا نہیں بنوانا؟ اس نے ان کی باتیں بڑے غور سے سنی تھی۔ ہم خود بھی جا سکتے ہیں، نگار ایک طرف سے نکلتے ہوئے بولی۔ گلے کی بنوائی میں دوں گا، جلدی سے کہا۔ نہیں، نگار لپکی۔ ہاں، اس نے وہی انداز اپنایا۔ آئس کریم بھی کھلاؤ گے؟ وہ بہت جلد مان گئی تھی۔ کیوں، وہ کیوں بھائی؟ سموسے جو کھائے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ بیچارگی سے لمبا سانس باہر نکالتے ہوئے وہ بھی مان گیا اور فریحہ سوچنے لگی کہ نگار کو منانے کی کیسی کوشش کر رہا ہے، اور میں جو کچھ کہوں تو الٹا ڈانٹتا ہے، اور ایسی بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اندر کہیں خواہش تھی شاید۔ خون کے رشتے اپنی جگہ اٹل ہوتے ہیں، بھلا مجھ سے کیا رشتہ؟ میرا رشتہ تو صرف خالہ تک ہی ہے نا، جن کا تعلق تھا۔ رشتہ تو انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ جن کا تعلق تھا، رشتہ تھا، انہوں نے تو کبھی پوچھا تک نہیں۔ ہاں، پھپھو کو کبھی یاد آ جائے تو چلی آتی ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے بچے ہیں، کیسا گھر ہے۔ کبھی پھپھو نے بھی نہیں کہا کہ فریحہ ہمارے گھر بھی چلی آؤ۔ اور رہے ابو، تو انہوں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ مر گئی ہے کہ زندہ ہے۔ کچھ آ کے پوچھتے کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ ارے تم کیا سوچنے لگی؟ نگار کے بولنے پر وہ چونک گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ یہ سوچ رہی ہے کہ میں خواہ ناراض ہوئی؟ تم نے تو پوچھا ہی نہیں کہ صلح کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ جی نہیں، ہمیں اتنی دوستی ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ نگار اکڑی۔ اعتماد؟ اسامہ ہنس دیا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ آج صبح سے ہی وہ مصروف تھی۔ کل سے کالج جانا تھا، چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ گھر کی صفائی بھی ہو جائے اور صبح کی تیاری بھی۔ نگار بھی لگی ہوئی تھی لیکن اب اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھ میں مزید ہمت نہیں۔ ارے بس بھی کرو۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی تو نگار نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اب ایک ہی کمرہ رہ گیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ بوا کر لیں گے، میں تو صبح سے بور ہو گئی ہوں، پتہ نہیں تم کس مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ چلو سامہ کے کمرے میں چلتے ہیں۔ تم چلو، میں آتی ہوں، وہ الماری کھولتے ہوئے بولی۔ ارے چلو بھی، نخرے دیکھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ اسامہ چلو کیرم کھیلتے ہیں۔ نگار اندر داخل ہوتے ہی پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں چلو، اٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ یہیں لے آؤ، وہ کمرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے یہ پردوں اور چادروں کا پرنٹ کیسا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اسامہ نے بھی غور کیا۔ یہ تو وہی چادریں اور پردے تھے وہ اس نے فریحہ کے ساتھ خریدے تھے، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تم نے خود ہی تو ڈیزائن پسند کیا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ ابھی تک اس نے نگار کے سامنے کچھ نہیں کہا تھا اور وہ شکر کرتی رہی، مگر اب شاید… ڈیزائن پسند کیا تھا؟ نگار زیر لب مسکرائی۔ تو یہ ہے تمہاری پسند؟ وہ اپنا بدلہ بھی اتارنا چاہتی تھی۔ ہاں میری پسند ہے، تو تمہارے خیال میں چوری کی ہے؟ وہ بگڑا۔ ایسا پرنٹ تو کوئی چوری بھی نہ کرے۔ ابھی تو ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے، 21ویں صدی میں ہو جائیں تو معلوم نہیں کہ پردوں اور چادروں کے لیے ایسا نمونہ پسند کریں، اور جو نمونہ تم نے پسند کیا اس کے 21ویں صدی میں بھی پسند کیے جانے کے چانسز نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی، تب بھی تو حیرت تھی لہجے میں۔
مطلب رضا، اس کے کان کے قریب جا کر بولا تو نگار نے فریحہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک پردوں اور چادروں میں الجھی ہوئی تھی۔ کسی نے نہیں سنا؟ پھر اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا، فری کل کالج جاؤ گے؟ جی، جواب مختصر تھا۔ کل یہ نہیں جائے گی؟ نگار اسے لے کر باہر نکل گئی۔ اس کی بات کی نفی ضروری تھی۔ پھر نگار چلی گئی۔ اسے اپنی شادی میں آنے کا اصرار کیا اور جاتے ہوئے وعدہ لیا کہ وہ ضرور آئے گی۔ نگار جب بھی آتی فریحہ کو لگتا جیسے وہ خود اس گھر میں مہمان ہو گئی ہو، وہ مالک کی طرح رہتی اور اس کی شخصیت مزید دب جاتی۔ مگر پھر بھی اس کا آنا اسے بہت خوشی دیتا تھا۔ نگار بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی شوخ اور چنچل طبیعت سے گھر پر رونق سا ہو جاتا تھا۔ اس کا آنا جتنی خوشی دیتا تھا، جانا اتنا ہی اداس کر دیتا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ کافی حد تک اسامہ کے عتاب سے بچی رہتی۔ فری چلو کھیلتے ہیں۔ ابھی وہ برتن سمیٹ رہی تھی کہ اسامہ سر پر موجود ہوا۔ میرا کل ٹیسٹ ہے، میں پڑھوں گی۔ آج واقعی اسے پڑھنا تھا۔ کیا فائدہ پڑھنے کا؟ فیل تو تم نے ہونا ہی ہے۔ خدا نہ کرے کہ میں فیل ہوں۔ وہ دہل گئی۔ اچھا چلو کھیلو میرے ساتھ، میں بور ہو رہا ہوں۔ اور وہ اس کی تنزیہ باتوں سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ چل دی۔ آیا ہوں تمہارے گھر میں خدا کی قدرت سے، اور بچ کر چلا جاؤں یہ میری قسمت ہے۔ ارے سرفراز تم؟ ابھی وہ گوٹے لگا ہی رہی تھی کہ سرفراز آ گیا۔ السلام علیکم، اٹھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ جیتی رہو۔ بزرگانہ دوا پر دونوں ہنسنے لگے تو سرفراز حیرت سے صوفے پر گر گیا۔ یعنی آج تم دونوں میں صلح ہے؟ اس نے انگلی سے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ نے فریحہ کی طرف دیکھا اور اسی وقت فریحہ نے حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا، اور نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں کے کناروں کو بھی مسکراہٹ چھو گئی۔ یہی اٹھتا ہوا لمحہ رہے گا۔ محبت ہے ابتدا کیا، انتہا کیا؟ سرفراز حیرت میں ڈوبتے ہوئے آہستہ سے گنگنایا۔ اچھا اب تم اپنی شاعری سے سر مت کھاؤ اور یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہاں سے آ رہے ہو اور اتنے دن کہاں رہے؟ تم سے ملنے آیا ہوں، گھر سے آ رہا ہوں اور اتنے دن گاؤں رہا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ یا فریحہ نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ تم ایسے کرو گڑیا، یا بنوا لو۔ جی؟ وہ حیران رہ گئی۔ اسامہ کو بھی حیرت ہوئی مگر پھر وہ فوراً بولا تھا، ارے سرفراز کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں پیے گا۔ شیر شکمی کا پھوک سے ہے ملاپ، کیوں مار رہے ہو میرے پیٹ پر لات؟ سرفراز نے جانے کس شاعر کی روح کو ثواب پہنچایا اور فریحہ سے کہا، میرا مطلب ہے جو کچھ ہے لے آؤ، صبح سے بھوکا ہوں۔ کیوں؟ صبح اماں نے ناشتہ نہیں دیا تھا؟ دیا تھا لیکن دیر ہو رہی تھی اس لیے کر نہ سکا۔ اچھا یہ بتاؤ خالہ جان کا کیا حال ہے؟ انکل کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے۔ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہاری شاعری کیسی چل رہی ہے؟ میری کہاں، دوسروں کی چلتی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے میز پر ایشٹرے گھماتے ہوئے کہا تو اسامہ ہنسنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ گاؤں کیا کرنے گئے تھے؟ ممی کو میری شادی کی فکر ہو رہی ہے، انہوں نے بلاوا بھیجا تھا۔ پھر؟ اسامہ اس کے قریب ہو گیا۔ پھر کیا؟ چلو کارڈ چھپوانے دے آتے ہیں۔ کیا؟ اسامہ چیخا۔ سچ؟ بالکل۔ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہرے! اسامہ نے خوشی میں اسے بینچ ڈالا تھا۔ آرام سے یار، پستیاں نہ رہیں تو انکار ہو جائے گا، اور انکار ہو گیا تو پھر میں ویسا کا ویسا رہ جاؤں گا۔ سرفراز نے اسے پیچھے کیا تھا۔ وہی شکیلا فضیلہ رحیلہ کیا نام تھا یار اس کا؟ اسامہ نے الگ ہوتے ہوئے دماغ پر زور دیا۔ ارے چپ رہ، کیا کرتا ہے؟ سرفراز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سوچ پر نہ اچھالو مجھے ہوا کر کے کہ میں جہاں سے ہوں اترا خدا خدا کر کے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسا ہی تو کوئی نام تھا۔ وہ ابو کے دوست کی بیٹی ہے، یہیں شہر میں رہتی ہے۔ ابو کو پسند آ گئی اور تھوڑے سے جھگڑے کے بعد امی نے بھی خاموشی اختیار کر لی، تو میں نے شکر کیا کہ فضیلہ سے جان چھوٹی۔ کیوں، اس سے کیا تھا؟ تھا تو کچھ نہیں، بس دل ہی نہیں مانتا تھا، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں خوابوں میں رہنے والا۔ کھانا کھا لے سرفراز بھائی، وہ دروازے سے ہی بولی تو اسامہ نے جو بڑے غور سے سن رہا تھا اسے گھور کر دیکھا۔ بات کاٹنی تو کوئی اس سے سیکھے۔ یار کیا تو ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ… چلو کھانا کھا لو۔ اسامہ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کاٹی اور دونوں اٹھ گئے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں لگا رہی تھی جب سرفراز نے جان بوجھ کر سوال کر دیا، تو کب کروا رہا ہے؟ کیا؟ شادی؟ میں بھی کروا لوں گا۔ اس نے نیچی نگاہ سے فریحہ کو دیکھا جو ان کی باتوں کی طرف توجہ دیے بغیر بوا کو کچھ لانے کو کہہ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو خود اٹھ کر چلی گئی۔ میری نگاہ میں کچھ اور ڈھونڈنے والے، تیری نگاہ میں کچھ اور ڈھونڈتا ہوں میں۔ اسامہ نے سرفراز کی چوٹ پر اسے گھور کر دیکھا۔ جلدی کر، جانا بھی ہے۔ کہاں؟ کارڈ چھپوانے۔ میرا دماغ خراب ہے کہ 6 ماہ پہلے کارڈ چھپوا لوں؟ سرفراز اٹھنے لگا۔ کیا؟ اسامہ نے حیرت کے بعد اسے مارنے کے لیے مکہ تانا، مگر اس کے ایک طرف ہو جانے کی وجہ سے مکہ سیدھا کرسی پر لگا۔ سرفراز کہکا لگا کر ہنس پڑا اور اسامہ کھسیانہ سا مسکرا دیا۔ فری یونیورسٹی میں تقریب ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ میں نہیں جا سکتی، کالج جانا ہوتا ہے۔ ارے چلو اسی بہانے یونیورسٹی بھی دیکھ لینا، پتہ نہیں دوبارہ نصیب میں ہو نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں نہ نصیب میں ہو؟ ہر وقت اس کی پڑھائی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، خالہ نے ڈانٹا۔ پڑھو گی تو یونیورسٹی تک جاؤ گی نا؟ وہ آرام سے بولا۔ وہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی اسی لیے ہونٹ پیچھے خاموش رہی۔ اسامہ پہلے بھی اسے کئی بار کہہ چکا تھا اور وہ ہمیشہ ٹال جاتی۔ اسے خواہ جانا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر ضد میں آ گیا تو پھر وہ انکار نہ کر سکے گی،
اور شاید آج ہی وہ دن تھا۔ تم میرے ساتھ ضرور چلو گی، سمجھے؟ آخر ہر بات پر نہ کرنا تم فرض کیوں سمجھتی ہو؟ کالج سے چھٹی ہو جائے گی، کمزور سا احتجاج ہوا۔ میں آئندہ تمہیں کالج نہیں لے جاؤں گا، اس نے دھمکی دی۔ وہ صبح سے جاتے ہوئے کالج لے جاتا اور واپسی پر لے آتا، اسی لیے روب ڈالا۔ وہ خاموش ہو گئی، جسے وہ ہاں ہی سمجھا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اسی لیے اب تیار کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، جو نہ جانے اتنی دیر سے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ لڑکیوں کو بھی مات کر دیا اس نے، بڑبڑاتی وہ برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ گھڑی پہنتے ہوئے وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے برآمد ہوا۔ تیار ہوں، وہ جل کر بولی۔ اچھا؟ اسامہ نے اس پر بھرپور نظر ڈالی۔ ہلکے سبز رنگ کے پلین سوٹ میں لمبے بالوں کی چٹیاں کیے وہ بالکل عام دنوں کی طرح لگی۔ اچھا چلو، وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ گاڑی سے اتر کر وہ گھبرائی ہوئی سی اسامہ کے ساتھ چلنے لگی۔ اتنے سارے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر سہم گئی۔ اسے شروع سے الگ رہنے کی عادت تھی، اسی لیے کالج کے بھی کسی کونے میں جا بیٹھتی۔ لڑکیوں سے بھی وہ میل جول نہ رکھتی تھی۔ اسامہ اتنی دیر کر دی یار، اس کے گروپ میں سے کوئی بولا تھا۔ نہیں دیر تو نہیں ہوئی، وہ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ اسامہ یہ تمہارے ساتھ ہے؟ کوئی لڑکی بولی تھی۔ کون؟ اسامہ نے مڑ کر دیکھا۔ لڑکی نے فریحہ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں تو، اسامہ کا جواب سن کر وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ اچھا تمہارے ساتھ آ رہی تھی تو میں سمجھی کہ لڑکی خاموش ہو گئی اور اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر رو دے۔ اسے ایک دم توہین کا احساس ہوا۔ کیسا بدتمیز تھا، ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ واپس چلی جاؤں؟ مگر کیسے؟ میں تو اکیلی کبھی گئی نہیں۔ اگر اس سے کہوں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دے کہ میرے گھر رہتی ہے بیچاری کا کوئی نہیں۔ ایسے جملے وہ ان سب میں نہیں سننا چاہتی تھی۔ حسب معمول وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا، رونا بھی۔ آنکھ اٹھا کر اسامہ کو دیکھا، اپنی باتوں میں مگن کسی کی بات پر ہنستا اسے زہر لگا۔ اللہ میاں تو اس سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اسے بھی تو پتہ چلے خوار ہونا کیسا ہوتا ہے۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ سب خوش پاش چہرے دیکھ کر اسے اور بھی کمتری کا احساس ہوا۔ تاہم ہمت بھی انسان نہ ہمت بھی انسان نہ ہو، جیسے میں بدھو الو۔ اب اس نے دل میں اپنے آپ کو کوسا، پتہ نہیں اسے کتنی دیر کوٹتے ہوئے گزر گئی۔ میرے خیال سے کار میں بیٹھ جاؤں، کبھی تو آ جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے بڑا اہم فیصلہ کیا۔ وہ شروع سے بزدل تھی، اپنے کسی فیصلے پر اسے کبھی اعتبار نہیں تھا۔ ہیلو، ابھی اس نے جانے کے ارادے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا کہ خوش لباس خوبصورت سا لڑکا اس کی طرف بڑھا۔ جی جلدی میں صرف یہی منہ سے نکل سکا تو وہ منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی چھپانے لگا۔ پہلی دفعہ آئی ہیں؟ اس نے ہمدردی جتائی۔ جی، دھیرے سے جواب ملا، اور نہ جانے وہ کیوں اسے دیکھنے لگا۔ اوہ بیوٹیفل۔ جی؟ فریحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ویسے کہاں رہتی ہیں آپ؟ جی، اس کی حیرت بجا تھی۔ ایک بات بتائیں؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک قدم آگے آ گیا تھا۔ آپ کو جی کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ میرا مطلب ہے کچھ اور بھی بولتی ہیں؟ جی جی جی، یہ والی جی اب ذرا لمبی ہوئی، اسے غصہ بھی تھا۔ یہ نئی مصیبت ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی کہ جانے اب اس سے کیا بات کرے۔ ان سے ملیے، یہ میری کزن فریحہ، اور فری ہے میری کلاس فیلوز۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اسامہ اپنے پورے گروپ سمیت اس کی طرف آ گیا۔ ہیلو، ہائے، السلام علیکم، اور نہ جانے کن کن زبانوں میں اسے سلام کیا گیا۔ وہ صرف مشکل سے مسکرا دی۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی لڑکا بولا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ دوسری طرف مڑا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، پڑھتی ہوں۔ عائشہ کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی آگے آئیں۔ فریحہ نے سب سے ہاتھ ملایا۔ کچھ لڑکے بھی رسماً گفتگو کے بعد اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے لگے۔ پتہ نہیں اس کے گروپ میں اتنے لوگ کیوں تھے، یا پھر وہ لیڈر ٹائپ تھا کوئی۔ چلو نا، سب لوگ، پروگرام شروع ہو جائے گا۔ کسی کے یاد دلانے پر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آپ بھی چلیے نا۔ پتہ نہیں کون تھی جسے اس کا خیال آیا تھا، وہ بھی سب کے ساتھ بڑھنے لگی۔ اسے اسامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سزا و جزا خود اپنی عادت سے مجبور تھی، کچھ اسامہ کے ڈر سے خاموش تھی۔ آج ذرا یہ گھر چلے، خالہ سے ضرور شکایت کرنی ہے۔ وہ پکا ارادہ کر چکی تھی۔ پروگرام بھی اس سے نہ دیکھا گیا۔ بڑی خوبصورت ہے تمہاری کزن۔ باہر آنے پر کسی لڑکی نے شاید اب اس پر نگاہ ڈالی تھی۔ اچھا؟ اسامہ نے فریحہ کو ایسے دیکھا جیسے اب سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، تو سب مسکرا دیے تھے۔ فریحہ جانتے تھے اسے گھر چلنے کے لیے کہنا بیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ وہ خاموشی سے بور ہوتی رہی۔ آپ بڑی خاموش ہیں، وہی لڑکا پھر کہیں سے چلا آیا۔ نہیں تو، اس نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ کا نام فری ہے؟ وہ شاید بات کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جی، اس نے اتنا ہی کہنا بہتر سمجھا۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگا۔ مہربان کالونی، وہ مجبوراً مسکرائی۔ اب وہ اسے جان چھڑوانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اب اس میں وہ بات نہیں رہی تھی، اطمینان سے جواب دے رہی تھی۔ لڑکا بھی ایسے لگتا تھا جیسے انٹرویو لینے آیا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں وہ بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا تو فریضیہ آپ، وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اے مسٹر، اس کا نام فری نہیں فریحہ ہے۔ اسامہ ان کی طرف پڑا۔ اس کے ماتھے کی لکیر گہری ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ اس لڑکے کو گورتا رہا۔
اور پھر ایک دم اڑتے ہوئے فریحہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا. کسی کے روکنے پر بھی نہیں رکا. سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے. فری کہنے کا حق تو اس نے اپنے والدین کو نہیں دیا تھا اور یہ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا. راستے میں ہی برس پڑا. کیا ضرورت تھی اتنا فری ہونے کی؟ وہ جو اپنی توہین پر تل ملا رہی تھی اس کا منہ دیکھنے لگی. وہ مسکرا کر اس سے باتیں ہو رہی تھیں. وہ اب بھی بڑبڑا رہا تھا. تم خود لے کر گئے تھے. اسے بھی آج بہت غصہ آ رہا تھا. تو لے جانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جانے کیا کہتے کہتے رک گیا تھا اور وہ گنگ رہ گئی تھی. کیا کہا تم نے؟ کیا کیا میں نے؟ وہ تیزی سے اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ منہ سے الفاظ نہیں نکل پائے اور اسامہ حیران رہ گیا تھا. تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس نے اسامہ کا بازو کھینچا اور چیختے ہوئے بولی. تم نے یہ کیوں کہا؟ کیا کیا میں نے؟ ہاں بولو کیا کیا؟ وہ نہ جانے کیا مطلب نکال لے گئی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسے بھی سوچ سکتے ہو. وہ پھر بھی کچھ نہ بولا اور آج اس نے ایک اور زخم لگایا تھا. اس کا غصہ کم نہ ہوا تو رونے لگی. ٹھیک ہے تمہارے گھر رہتی ہوں, بڑے احسان ہے تمہارے مجھ پر, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے اس حد تک گراؤ. خدا کے لیے. اس نے ہاتھ جوڑ دیے. مجھے میری نظروں میں تو نہ گراؤ, مجھے میرے اندر جینے دو. اسامہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آواز اس کے اندر ہی کہیں دب گئی. وہ تمام راستے خاموش رہا. یا خدا, یہ مجھ پر کیوں ہے آج تنگ کر رہا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ سسکتی رہی. کیا یہ میری سانسیں تنگ کرتا جائے گا اور اسے کوئی روک بھی نہ سکے گا؟ میرے خدا, میرا کیا جرم ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ وہ کمرے میں آ کر مسلسل روتی رہی, چونکہ اس وقت جب انکل پریشانی کے عالم میں اندر آئے. فریحہ بیٹے, تمہاری خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہم انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں. کیا ہوا انہیں؟ وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی اور پھر ان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی. اے خدا, مجھے کسی اور آزمائش میں نہ ڈال. نہ جانے کتنی ہی دعائیں اس نے ہاسپٹل کی دیوار سے ٹیک لگائے مانگ ڈالی. اب وہ خالہ کی پریشانی سے رو رہی تھی. شام کو ان کی حالت کچھ سنبھلی. ڈاکٹر نے ہائی بلڈ پریشر کہا تھا. وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح سے سک پڑی. ارے رو کیوں رہی ہو؟ الٹا خالہ نے تسلی دی. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا خالہ؟ میں کہاں جاتی؟ میرا کون ہے آپ کے سوا؟ میں تو مر جاتی. وہ روتے ہوئے اور نہ جانے کیا کہہ گئی. اسامہ چپ چاپ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا اور خالہ ایک دم کچھ اور سوچ لگی. وہ شاید ٹھیک کہہ رہی تھی اور خالہ کی سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی صبح وہ اسامہ کی منقوہہ تھی. یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ وہ دنگ رہ گئی. اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس نے کیسے سائن کیے. تقدیر کی صدا پر وہ اس قدر حیران تھی کہ اسے انکار اور اقرار کا احساس نہیں ہو سکا. اور پھر خالہ کہہ رہی تھی, بیٹا رخصتی تمہارے باپ کے آنے یا ان سے پوچھنے کے بعد ہوگی. پوچھنا؟ کیا اب بھی کوئی گنجائش ہے پوچھنے کی؟ اور رخصتی یہ کیا چیز ہے؟ صرف اپنے کمرے سے اسامہ کے کمرے تک کو رخصتی کہتے ہیں. ساری زندگی وہ اس شخص کے ساتھ گزارے گی جو اس سے محبت تو درکنار اسے پسند بھی نہیں کرتا, جسے اس میں ہزار نقص نظر آتے ہیں, جو اٹھتے بیٹھتے طنز کے سوا کوئی بات نہیں کرتا, جو اسے کسی کے سامنے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, اسے نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ کمر باندھے رکھتا ہے. اور وہ خود ایسی زندگی آگے نہیں گزار سکتی. اسے خوشیاں ناز ہے, اطمینان ضرور چاہیے. لاشعوری طور پر شاید اپنی تذلیل آنے والے اچھے وقت کے لیے برداشت کی, اسی امید پر کہ یہ دن گزر ہی جائیں گے. اور اب تو امید ہی ختم ہو گئی تھی. خالہ کے اتنے احسانات تھے کہ وہ مر کر بھی نہیں اتار سکتی تھی. انکار تو درکنار, وہ اپنے رویے سے بھی کم از کم انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی. اب کیا ہوگا؟ کیا کرے اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا. سوچ سوچ کر دماغ پھوڑا بن گیا تھا. اسے ان 3 دنوں میں اس کی ہر بات یاد آئی, ہر وہ سلوک جو اس کے ساتھ روا رکھا. اسے یاد تھا سرفراز کی بہن کی شادی پر وہ اور اسامہ ہی گئے تھے. جب سرفراز کی ماں نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا, بیچاری کا کوئی نہیں, ہمارے گھر رہتی ہے, باپ چھوڑ کر چلا گیا. اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا اور وہ شرم سے بس مر نہ سکی. اور چپ ہوا بھی تو سرفراز کے ٹوکنے پر. اسامہ کتنے ذلیل انسان ہو تم, کیوں معصوم سی چھوٹی سی جان پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ امی اس کی خالہ کی بیٹی ہے. ایسے کئی واقعات تھے جو اس کے ذہن کے گوشے میں محفوظ تھے. اس سے پہلے اس نے یہ سب کچھ یاد نہیں کیا تھا. پتہ نہیں اس بندن کے یا یونیورسٹی کے اس واقعے کے بعد وہ کیوں اس کا ہر لہجہ یاد کر رہی تھی. اس دوران اسے اپنے باپ پر بھی بہت غصہ آیا, جنہوں نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ بیٹی کیسی ہے. اپنی نئی دنیا میں گم ہو گئے اور پھر خود سے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی سوائے اسامہ کے. وہ کچھ دن پہلے تک اسے اسامہ کی وجہ سے یہاں سے اس گھر سے اپنے چاہنے والے خالہ اور خالو سے دور جانا چاہتی تھی, اور اب اس گھر میں رہنے کا وہ واحد حوالہ بن گیا. لیکن اسے ایک دم خیال آیا, اسامہ نے کیسے ہاں کر دی, اور پھر مطمئن بھی تھا شاید خالہ کی وجہ سے. اس سے بھی یقیناً نہیں پوچھا گیا ہوگا, ورنہ وہ ضرور انکار کر دیتا. وہ انکار کر سکتا تھا, اتنا بزدل تو وہ کبھی بھی نہیں تھا. شاید خالہ کی بیماری کی وجہ سے. وہ اب دوسری نہج پر سوچنے لگی. چلو بیٹی گھر چلیں, چھٹی ہو گئی ہے, خالہ نے کمرے میں آتے ہوئے کہا تو وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر چیزیں سمیٹنے لگی. خالو نے کمرے میں آتے ہوئے کہا تو وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر چیزیں سمیٹنے لگی. خالہ کو ان کے کمرے میں لاتے ہوئے نرمی سے ان کا ماتھا چوما. خالہ اب طبیعت بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہیں نا؟ ہاں بیٹا, میں تو بے حد خوش ہوں. جب گئی تھی تو بیٹی میرے ساتھ تھی, اور آئی ہوں تو بہو. خالہ نے پیار سے اسامہ کو دیکھا. وہ میز پر دوائیاں رکھ رہا تھا. اس نے وہیں سے رخ موڑ کر فریحہ کو دیکھا جو بے تاثر چہرے سے سر اور آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی.
हल्के कपड़े, सूजी हुई आंखें, चेहरा कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा था। अच्छा अम्मी, आपकी बहू है, मैं समझा कि फरी है। उसामा ने अपनी तरफ से मजाक करते हुए शरारत से उसे देखा तो वैसे ही सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। माँ बेटा एक दूसरे को देखकर हंस दिए थे। अब उसे तंग ना करना, खाला ने तनबीह की तो उसने सर इस बात में हिला दिया। सुबह वो हस्बे मामूल दिख रहा था। पता नहीं निकाह को उसने अहमियत दी नहीं थी या देना नहीं चाहता था। फरीद जल्दी करो, देर हो जाएगी। वो भी बुआ को हदायत देते हुए बैग लटकाए बाहर निकल आई। खाला को दवा वक्त पर देना बुआ, और खाना परहेज ही देना। सुबह ऐसे ही होती थी। वो बुआ को दोपहर के खाने, कपड़े धोने या फिर कोई भी और काम की तकीद करती निकलती थी और वो जिद छोता रहता। गोया ज़िंदगी अपने मामूल पर लौट आई थी। निकाह ने फरीहा को जितना बेचैन किया था उसे लगा कि उसामा उतना ही मुतमईन है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर जाहिर नहीं करना चाहते थे और शायद दोनों ही खाला की वजह से खामोश थे। बहरहाल दिन रात अपने मामूल पर लौट आए थे और यही तो ज़िंदगी की खूबसूरत अदा है कि किसी भी वाक़े या हादसे के बाद रवा दवा हो जाती है। मुतमईन हो या ना हो, अपने रास्ते पर चलना ज़रूर पड़ती है। कोई भी मोड़ इसे रुकने नहीं देता। उसे कोई भी हादसा फना नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ना होना तो सिर्फ मौत के लिए है। ज़िंदगी दूसरों के रहमो करम से खूबसूरत बनती है या इसमें अपना हाथ होता है? दूसरे तो जो हयात को अज़ाब बनाते हैं सो बनाते हैं, हम खुद तो उसे तल्ख करते जाते हैं। अगर सब्र का जज्बा ना हो तो ज़िंदगी सज़ा है। पहली सूरत में लोग आपकी ज़िंदगी गुजारते हैं, खूबसूरत बनाते हैं या अज़ाब। दूसरी सूरत में आप खुद अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दूसरे किसी और को आपकी वजह से तकलीफ़ नहीं होती। उसने भी दूसरी सूरत अपनाई थी। वो और किसी को चाहे दुख दे या ना दे, खाला जान को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो खामोश हो गई थी। और फिर वो कर भी क्या सकती थी? अभी उसके निकाह को सिर्फ 25 दिन नहीं गुजरे थे कि एक और वाक़या हो गया। हुआ यूँ कि वो साहिब जो यूनिवर्सिटी में नाम पता पूछ रहे थे अपनी माँ के साथ आ मौजूद हुए। वो लॉन में अपने इर्द गिर्द किताबें फैलाए महव थी कि किसी के शूज़ पर नज़र डालते हुए जल्दी से गर्दन उठाई। आप? वो हैरत के समंदर में गोता जन होते हुए खड़ी हो गई। जी मैं, वो महसूस हुआ। ये मेरी अम्मी है और अम्मी है फरीहा, उसने तारुफ करवाया। अदाब, उसने अजीब सी कैफियत में कहा। जीती रहो। खतून ने सर पर हाथ रखा। क्या आपके यहाँ मेहमानों को बिठाने का रिवाज नहीं है? उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी को महसूस करते हुए फिर बोला था। ओ सॉरी, आइए ना, आप अंदर आइए। उसे अब एहसास हुआ और साथ ही ख्याल भी कि उसामा का दोस्त होगा। और अब खैर नहीं, वो अंदर ही अंदर डर गई, अगरचे उसकी सोचों की यलगार ने डर कम कर दिया था। बड़ी मुश्किल से बेटी आपका घर मिला, ये तो पागल ही हो गया था। पर पता करके क्या तो आज ले आया मुझे। वो खातून तफसील बता रही थी और वो सोच रही थी कि उसामा ने अपने दोस्त को इतना गलत पता क्यों बताया। असल बात का तो उस वक्त इल्म हुआ जब वो गुस्से में उसके कमरे में आया। देखा, मैं ना कहता था, उस वक्त तो तुम मुझे कच्चा चबा जाने के दर पर थी और अब वो उसके सामने आन खड़ा हुआ। वो शेल्फ से कोई किताब निकाल कर देख रही थी, रुक गई। क्या हुआ? वो ना चाहते हुए भी सहम गई थी। पता भी है वो किस लिए आया है? वो उसके सामने डटकर खड़े होते हुए बोला था। नहीं, फरीहा ने अपने हाथ में पकड़ी किताब पर नज़र डालते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं? वो गुस्से से उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। क्या? उसके हाथ से किताब गिर गई। लाख वो इस रिश्ते से इनकारी सही, लेकिन फिर भी वो उसकी मनकूहा थी। और फिर उस लड़के की हरकत पर इतना लड़ी भी उसामा से, और शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो इतना बोली थी कि वो खामोश हो गया था। और अब उसामा को कौन ही यकीन दिलाएगा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं? अब वो खाला और खालू को बताएगा। उसके हाथ तो अच्छा खासा उसे जलील करने का बहाना आ जाएगा। वो बेकसूर है, उसकी गवाही कोई ना देगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ वही था और वो यकीनन यही समझेगा कि मैं। और इससे आगे वो सोच भी ना सकी। उसे ऐसे लगा जैसे अभी वो गिर जाएगी। तकदीर के फैसले पर तो वो उसे दिन रात अजाब में रखे हुए है, लेकिन अब वो उसे जीने नहीं देगा। और वो क्या करेगी? उसका रंग एकदम पीला पड़ने लगा। खाला क्या सोचेंगी? उफ, मैं उस दिन क्यों गई? उससे अपना सर पकड़ लिया। फरी क्या हुआ? वो जो उसके बदलते चेहरे को बगौर देख रहा था परेशानी से आगे बढ़ा था। हम तुम यकीन जानो सामा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उसके गले में आवाज़ दब गई, आंखें भर आई थी। तो मैंने कब कहा? उसामा ने बढ़कर उसके सर्द हाथ थाम लिए। वो हौले हौले लरस रही थी। फरी धीरे से पुकारा तो उसकी आंखें छलक पड़ी। पागल ना बनो। हल्की मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। उसके हाथों पर अपने गर्म मुहाफिज हाथों की गिरफ्त तंग कर दी थी। मैंने कब कहा कि तुम्हारा कसूर है? मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है जो बगैर कुछ जाने आन धमका, और फिर इतनी हिम्मत कि अम्मी को निकाह के बारे में बताना ही पड़ा। तो मैं तो किसी रकीब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और ये साहिब खामखा ही। उससे माहौल की संजीदगी को कम करने के लिए हल्का सा कहका लगाया और वो हस्बे मामूल हैरान ज़रूर हुई। नोयत कुछ नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। बहरहाल तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ ना। हैरत पे हैरत वो आंखें फाड़े उसे टिकटिकी बांधे देखने लगी। ये तो कोई और ही उसामा है, वो तो नहीं। इतनी तब्दीली, यकीनन ये किसी और चक्कर में है। भला इसे कब एतबार था? और फिर इतने सालों में पहला मौका था कि वो इस तरह बात कर रहा था, और वो भी उस वक्त जब वो अपनी मौत के बारे में सोच रही थी।
चाहे वो कत्ल की हो या खुदकुशी की। तुम तो बस आंखें फाड़े और मुंह खोले हैरानो परेशान ही हुआ करो, और तो कोई काम है नहीं। उसामा ने उसकी आंखों में देखते हुए झटके से हाथ छोड़े और बाहर निकल गया। जिंदगी न जाने किन राहों पर आ निकली थी। वक्त ने जाने क्या लिबादा उड़ा था कि वक्त एक नई अदा से सामने आ जाता। बीते पल न जाने उसकी ज़िंदगी को किस शाहराह पर ले आए थे कि मोड़ ही मोड़ आ गए थे, और हर मोड़ के बाद वो समझती कि अब ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी, वक्त थम जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ना होना था, ना हुआ। हर मोड़ पर एक नया वाक़या उसका मुंतज़िर था। उस दिन वो सोकर उठी तो शाम हो रही थी। वो मुंह हाथ धोकर अपने बालों को ठीक करती बरामदे में निकल आई। जाने बुआ खाने के लिए क्या बना रही थी, सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी कि खाला की आवाज़ पर कदम रोकने पड़े। जी, वो वापस मुड़ी। बेटी इधर आओ ना, उन्होंने लॉन से आवाज़ दी थी। वो बरामदे की सीढ़ियाँ उतर कर करीब चली आई। खाला और खालू के हम उम्र एक अजनबी शख्स उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसने भी फ़ौरन अदाब किया, लेकिन जवाब में वो कुछ ना बोले, बस उसे देखते रहे। फरीहा बेटा, इन्हें पहचाना? खालू ने मुस्कुराते हुए इन साहिब की तरफ इशारा किया जो अब खड़े हो चुके थे। नहीं, वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई। बेटा ये तुम्हारे बाप हैं। खालू ने गोया बम छोड़ा जो वाकई उसे लर्जा गया। बाप? वो बड़बड़ाई। उसने पैदाइश से अब तक इस किस्म का कोई लफ्ज़ नहीं सुना था, और इतने सालों बाद मालूम नहीं उसने कभी अपने बाप से मिलने की ख्वाहिश भी की थी या नहीं। अलबत्ता उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वो इसकी ज़िंदगी में यूँ अचानक चले आएंगे। वो हैरान सी उन्हें देखने लगी जो कदम बढ़ाकर उसके करीब आ गए थे, और अब उसका चेहरा बगौर देख रहे थे। फरीहा ने बेयकीन सी नज़र उन पर डाली तो वो धीरे से मुस्कुराई, और उनका मुस्कुराना उसे सुलगा गया। उसे शदीद नफरत महसूस हुई, माना कि उसने इस घर में बहुत अच्छे दिन गुजारे थे। उसे किसी कमी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो घर उसका अपना तो ना था, वो मान तो ना था उसे। खाला और खालू की मोहब्बत से वो मुमकिन नहीं थी, लेकिन अपने बाप की मोहब्बत ना मिलने पर वो मोहब्बतों के अंबार तले दब गई थी, जहाँ से अब वो निकलना भी चाहती तो ना निकल सकती। और वो निकले भी क्यों? उससे मुंह फेर लिया। वो क्या होता है खाला? उसने पूछा तो खाला से था, मगर वो तीनों उसका मुंह देखने लगे। आंखों में सवाल कम और गुस्सा ज़्यादा था। खाला ने आहिस्ता से कंधे पर हाथ रख दिया जो तहम्मुल का इशारा था। बेटा मैं कसूरवार हूँ, जो चाहे सजा दो, लेकिन ऐसा ना कहो। इजाज साहिब आगे बढ़े। फरीहा ने मुंह मोड़कर खाला से मुखातिब हुई थी। खाला आप ही बताएं, क्या वाकई ये मेरे बाप हैं? खाला के इस बात में सर हिलाने पर वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोली, नहीं खाला, बाप औलाद को छोड़कर नहीं जाते, और जो जाते हैं वो बाप नहीं होते। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। एक ही सांस में उसने बात ख़त्म की, अपनी तरफ से तकरीबन फ़ैसला सुनाया। वो तीनों अपनी अपनी जगह खामोश रह गए। कितने ही पल गुजर गए, आखिर खाला को ही ख्याल आया। फरीहा, उन्होंने सीढ़ियों के करीब उसे जाकर पकड़ लिया। वो रुककर उन्हें देखने लगी। मैं जानती हूँ बेटी जो इस वक्त तुम पर गुजर रही है, लेकिन बेटा कोई माँ बाप अपनी औलाद से दूर रहना नहीं चाहते। तुम्हें अपने वालिद की मजबूरियाँ समझनी चाहिए। उन्होंने आने की बहुत कोशिश की, तुम उनसे सुनो तो सही कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं। खाला वो मुझे नहीं चाहते, अपनी औलाद को चाहते होंगे। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मेरा तो खाला आपसे, इस घर से रिश्ता है। मैं तो सिर्फ यही कुछ देखा है। मैंने जो देखा ही नहीं, महसूस नहीं किया, मैं उनसे रिश्ता कैसे जोड़ दूँ? बेटा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जोड़े नहीं जाते, वो खुद ब खुद जुड़े होते हैं। ऐसी ही हकीकत होते हैं जैसे ये हकीकत कि तुम यहाँ खड़े हैं। खाला ने उसकी तरफ देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी। बेटा वो समझेंगे कि मैंने तुम्हें उनके खिलाफ़ किया है। तुम्हारे ददियाल वालों के ख्याल में हम लोग पहले ही अच्छे नहीं हैं। वो इल्तिजा कर बैठी। बेटा मेरा मान रख लो। खाला ये आप क्या कह रही हैं? उससे सर उठाया। अब पहले कहती तो मैं इतनी बात भी ना करती। वो हार मानते हुए बोली। इजाज़ साहिब आहिस्ता कदमों से चलते उनके करीब पहुँच गए। लेकिन खाला मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इनको कहना क्या है। मैंने अब्बू कहूँ, पापा कहूँ, डैडी कहूँ, क्या कहूँ? उसकी आंखों के साथ लहजा भी भीगने लगा कि इजाज़ साहिब ने एक हल्के से झटके से उसे अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने उसके बालों पर बोसा दिया, उसके माथे को चूमा। वालिदैन के पास औलाद को मनाने के लिए हज़ारों तरीके होते हैं। वो हर हाल में अपनी औलाद को मना लेते हैं, बगैर बोले अपनी औलाद को अपने प्यार का यकीन दिला देते हैं, क्योंकि उनका प्यार एक हकीकत है, दुनिया का सबसे बड़ा सच। फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो अल्फाज ढूंढते रहते, और शायद वो लफ्ज़ों का सहारा लेना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और फरीहा को तो यूँ लगा कि ज़िंदगी में पहली बार उसके पाँव के नीचे उसकी अपनी ज़मीन है, सर पर अपना आसमान है, अपनी छत है। खाला सुना, अपने अब्बू कह रहे हैं कि वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तो क्या हुआ बेटा, चले जाओ, उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया। खाला वो अमेरिका की बात कर रहे हैं, उसने अपनी तरफ से धमाका किया। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ, खाला ने इत्मीनान से कह दिया, लेकिन पास बैठा उसामा बुरी तरह चौंका। क्या कहा? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं? खाला ने चश्मा ठीक किया। अम्मी फरीन ही जाएगी। क्यों? बस मैंने कह दिया ये नहीं जाएगी। तो कौन होता है कहने वाला? मैं हूँ। उससे कोई बात ना बन पड़ी। मैं हो तो मैं ही रहो, तू बनने की कोशिश ना करो। खाला ने उसे लुटारा। चल फरिया अंदर चल मेरे साथ। बड़ा आया मैं और खाला और खालू से अब्बू की पहले ही बात हो चुकी थी, इसीलिए तो वो मुतमईन थे। लेकिन ना उसामा को बताया गया और ना उसे। अब खाला के आराम से इजाज़त देने पर वो हैरान रह गई।
کمال ہے، وہ تو بہت جذباتی قسم کے سین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی اور خالہ نے اتنی جلدی اجازت دے دی اور پھر اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ وہ جائے گی۔ امی فری کہاں ہے؟ اسامہ ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس سے ڈھنگ سے بات کیے۔ اپنے باپ کے ساتھ گئی ہے۔ اس کے چہرے کی طرف انہوں نے دیکھا۔ ہاں باپ، تم کیوں ہر وقت چلتا رہتا ہے؟ میں کیوں چلوں؟ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب سے اجاز صاحب آئے تھے کبھی بھی وہ اسے گھر پر نہ ملتی، کبھی کہیں گئی ہوتی باپ کے ساتھ اور کبھی کہیں۔ اب تو کالج بھی اپنے باپ کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ تو اس کا عادی ہو گیا تھا۔ بچپن سے اب تک اس نے گھر میں بس یہ 3 چہرے ہی تو دیکھے تھے، اور پھر فری، وہ تو لگتا ہر لمحہ اس کے ساتھ رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ انکل جائیں گے کب؟ مہینہ تو ہونے والا ہے آئے ہوئے، آخر جاتے کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ میں ایسا کیوں ہو رہا ہوں؟ اب کیا وہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں آئے جائے نہیں؟ میں تو بے وقوف پاگل ہو گیا ہوں۔ اسامہ مسکرایا۔ بلا اتنے سالوں بعد تو باپ ملا ہے اور میں اس کی خوشی پر خوش نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے سارے سوال جواب اپنے آپ سے کر لیے تھے۔ کتنی ہی دفعہ وہ ان کے ساتھ بھی گیا تھا، بلکہ اکثر تو سب بھی جاتے۔ فریحہ کی بھی پوری کوشش ہوتی کہ سب ساتھ ہوں، مگر اسامہ کو یہ سب نہ جانے کیوں الجھایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ باہر نکل آیا۔ امی میں ذرا سرفراز کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹا ذرا جلدی آ جانا، مجھے بازار لے چلنا۔ کیوں امی، کوئی خاص کام ہے؟ خواتین کے ساتھ بازار جانے پر اس کی جان نکلتی تھی۔ ہاں، فریحہ پرسوں جا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ چیزیں خرید لوں۔ پہلی دفعہ ہی جا رہی ہے نا، اس کی ماں دیکھے گی تو ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ خالہ اور بھی پریشان، خالہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن امی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فری سے خود بات کرے گا۔ پھر اس دن اسے موقع نہ ملا اور دوسرے دن بھی وہ انتظار ہی کرتا رہا۔ کبھی وہ خالہ کے پاس بیٹھی ہوتی تو کبھی ابو کے ساتھ جا رہی ہوتی۔ گھر میں تو اس کے کام ہی نہیں ختم ہوتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ رات کو بات کرے گا اپنے کمرے میں آ گیا، مگر وہ پھر بھی بات نہ کر سکا۔ فریحہ خالہ کے پاس ہی سو گئی تھی۔ صبح وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی کہ وہ چلا آیا۔ گھر میں آج غیر معمولی طور پر ہنگامہ تھا۔ خالہ الگ پریشان سی پھر رہی تھی۔ بوا لہتا سے حواس کھونے کے موڈ میں تھی۔ اعجاز صاحب بھی تیاری کر رہے تھے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی اور اسے اپنی۔ فری، وہ اس کے قریب آ کر پکار بیٹھا۔ وہ جو بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اسامہ اپنے پرانے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ البتہ فریحہ کا لہجہ نیا تھا جس پر وہ چونکا ضرور، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اپنی آنکھوں میں سوال لیے۔ بس میں جو کہہ رہا ہوں، آواز میں غصہ ترایا۔ لیکن مجھے تو خالہ نے کہا ہے کہ مجھے جانا ہے، اور اب تو سب کچھ ہو چکا۔ وہ اب بھی دل میں ڈر گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس تم نہیں جاؤ گی، وہ اٹل لہجے میں الفاظ پر زور دے کر بولا تھا۔ فریحہ کو یہ انداز کبھی بھی پسند نہیں تھا، اور اس وقت تو بالکل زہر لگا۔ ہر وقت اپنی مرضی مسلط کرتا رہتا ہے، آخر کوئی بات بھی تو ہو۔ اس کا دل چاہا اسے کھری کھری سنا دے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں جاؤں گی اسامہ صاحب، اس لیے کہ میری خالہ کا حکم ہے، اور اگر آپ غور کریں تو جان لیں گے کہ میں نے اپنی خالہ کا کہا کبھی نہیں ٹالا، چاہے انہوں نے۔ وہ اچانک چپ ہو گئی اور پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب تک اسامہ سمجھا وہ جا چکی تھی اور سرفراز آ چکا تھا۔ میں نے کہا بندہ اداب بجا لاتا ہے، سرفراز نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہاں، معلوم ہو گیا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا کہ اب بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ یہ تم دونوں فوجیں کیوں ڈر جاتی ہو ہر وقت؟ بلکہ اکیلے تم ہی، وہ بیچاری تو صرف اپنے دفاع کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ اسامہ صرف سوچ کر رہ گیا کہ وہ ایک ہی مہینے میں نہ صرف دفاع کرنا جان گئی ہے، بلکہ مقابل کو پسپا بھی کر سکتی ہے۔ یار، تیرے ساتھ کہیں وہ معاملہ تو نہیں ہو گیا بقول شاعر؟ ہم انہیں اپنا ہی سمجھے جا رہے ہیں اور وہ بنتے بنتے بن گئے انجان۔ ہم دیکھا کہ سرفراز ہمیشہ اس کے دل کی بات جان جاتا تھا۔ اب کیا انجان بنے گی؟ وہ مسکرایا۔ اسے وہ نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ سرفراز بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکلا۔ جانے کی تیاریاں زوروں پر تھی، اور پھر وہ چلی گئی اپنے ساتھ سارے رنگ لیے۔ یہ تو اسے اب معلوم ہوا تھا کہ اس کے دم سے کتنی رونق تھی گھر میں۔ سب کو دوپہر کے کھانے پر اس کی کمی اتنی شدت سے محسوس ہوئی کہ کوئی بھی کھانا نہ کھا سکا۔ زہرا، کیا سارے گھر کی رونق بیٹی کی ہوتی ہے؟ خالو نے کچھ زیادہ محسوس کیا۔ شاید ہاں، خالہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ ہمیشہ اسی گھر میں رہی۔ کتنی چھوٹی تھی وہ نواز جب ہم اسے لائے تھے، بالکل اتنی سی۔ خالہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کا سارا بچپن یہی سی برآمدے سی لان میں گزرا۔ میں نے نہ جانے اپنا دل اتنا بڑا کیسے کر لیا کہ اسے جانے دیا۔ پھر آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ ناراضگی سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسامہ بول پڑا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہاں جتنی بھی خوش تھی، پھر بھی اس گھر میں وہ اپنے گھر کی طرح نہیں رہتی تھی۔ تم لوگوں نے محسوس نہ کیا ہو، لیکن میں نے کیا ہے کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتی ہے، ڈری سہمی سی رہتی ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ جائے پر وہ ایسا محسوس نہیں کرے گی۔ ان کا لہجہ بھی گیا۔ انہوں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا اور ماں کی طرح ہی اس پر جان دیتی تھی۔ تو پھر اب رو کیوں رہی ہے؟ اسامہ نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آ جائے گی، اس نے تسلی دی، اور دیوار کو گھورتے ہوئے جانے کہاں کھو گیا۔ کینیڈا ایئرپورٹ پر مختلف مراحل طے کرنے کے بعد وہ باہر آئے تو اعجاز صاحب نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔
टेली फ़ोन तो किया था, उन्होंने अपने आप से कहा। बहरहाल आओ हम खुद चले जाएंगे, ये कोई मसला नहीं। वो बैग उठाकर आगे बढ़े तो उसने भी कदम बढ़ा दिए। बेटा तुम कैसा महसूस कर रही हो? बिल्कुल ठीक, वो आहिस्तगी से मुस्कुराई। वो तो खुद हैरान थी कि अजनबी देश, अजनबी लोगों और चेहरों में भी वो अजनबियत महसूस नहीं कर रही थी। ये इतनी बड़ी तब्दीली सिर्फ अब्बू की वजह से। वो सोच कर रह गई। हाँ, खौफ था कि घर वाले उसके साथ क्या सलूक करें। उन्हें लेने भी नहीं आए थे। अब्बू तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, भाई तो रोज़ तुम्हारे मुतल्लिक पूछता रहता है। उसे भी तजस्सुस सा हो गया। जब लोग पाकिस्तान से चले तो उसे खाला से बिछड़ने का दुख था और अब आने वाले वक्त का ख्याल था। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद वो टैक्सी की तरफ बढ़े ही थे कि एक सफ़ेद कार उनके कई बार रुकी। सॉरी एजाज, मुझे देर हो गई, एक खूबसूरत सी खातून बाहर निकलते हुए बोली। असल में आज मिसेस जॉनसन के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ गया। कोई बात नहीं, आओ बेटे। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, एजाज साहिब ने उसे बुलाया जो कुछ फासले पर गैर इरादी तौर पर रुक गई थी। मिजाजिया, आलिया ने उफ, एक तो पीडीएफ में टेक्स्ट मिस्टेक्स। एजाज, ये आलिया ने उसकी तरफ इशारा किया, फिर कुछ सोचकर पुरजोश तरीके से उसे गले लगा लिया। अरे ये फरीहा है। मैं बेटा आपकी मम्मा हूँ। उन्होंने अलग होते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। उसकी अजीब कैफियत थी जैसे वो कोई नाम ना दे सकी। उसे इस औरत से क्या कहना चाहिए? उसे इस औरत से नफ़रत करनी चाहिए कि मोहब्बत? लेकिन जो कुछ भी हो इसमें उनका क्या कसूर? वो तसबस में पड़ गई। क्या सोचने लगी? आलिया बेगम ने हाथ थाम लिए। वो आगे बढ़ी। फिर वो खाला, खालू और सामा के मुतल्लिक पूछती रही। पाकिस्तान के बारे में पूछा, मौसम वगैरह पे बात होती रही। बेटा मैंने तो इन्हें बहुत कहा कि तुम्हें ले आए, कम अज़ कम इसे बाप का प्यार तो ना छीने, मगर इन्हें शायद मुझ पर एतबार नहीं था। घर में इसके सामने चाय रखते हुए वो शिकवा कर बैठी। ये बात नहीं आलिया बेगम, तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ का माहौल कैसा है। बहरहाल छोड़ो इस सारी बहस को, अब तो आ गई है ना। उन्होंने प्यार से बेटी को देखा तो आलिया बेगम ने भी मुस्कुराते हुए उसे साथ लगा लिया। अरे ये उमर कहाँ है? अब्बू को बड़ी देर बाद ख्याल आया। उसकी तबीयत कल से कुछ ख़राब थी। मैंने दवा देकर सुला दिया। एयरपोर्ट जाना चाहता था लेकिन मैंने रोक दिया, कहीं ज़्यादा बीमार ना हो जाए। उठकर बर्तन समेटने लगी। चलो बेटा अब तुम आराम करो। वो उसे साथ दिए एक कमरे में छोड़कर चली गई। थकावट की वजह से उसे जल्दी नींद में आन गिरा और जब जागी तो उसे लगा यादों के हजूम पे आ गई है। खाला, खालू और असामा उसके सामने अपने अपने अंदाज में आने लगे। घर जिसका हर कमरा उसके अपने हाथों से सजा था, जिसकी एक एक ईंट से वो वाकिफ़ थी। इस वक्त वो सब लोग क्या कर रहे होंगे, पता नहीं उसे किसी ने याद भी किया होगा कि नहीं। असामा तो यकीनन खुश होगा कि जान छूटी, उसका रोकना याद ही नहीं रहा। सरफराज भाई की कितनी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी शादी में शिरकत करूं, अब तो नहीं जा सकूंगी। वो बुआ को कहा ही नहीं कि खाला को परहेज़ी खाना ही देना। वो एकदम उठ बैठी। फ़ोन पर कह दूंगी। वो जल्दी मुतमिन हो गई। उसकी सोचें ऐसे ही होती थी। बिस्तर से उतर कर आईने के सामने आ खड़ी हुई तो उसे अपना कमरा याद आ गया। उसकी हर एक चीज़ अजबर थी। पलंग कहाँ था, ड्रेसिंग टेबल कहाँ है, उसकी किताबें रखने की मेज़, शुबाहत गर्ज हर चीज़ जिस पर उसने कभी तवज्जो भी ना दी थी अब कितनी याद आ रही थी। वो सब चीज़ें जिनके साथ उसका बरसों का साथ था। वो पूरे कमरे में नजरें घुमाती रही और नए कमरे में पुराना कमरा खोजती रही। दीदी, दरवाजे पर आवाज़ गूंजी। वो चौंक कर पलटी। सामने 17-18 साल का लड़का खड़ा था। उसकी शक्ल हूबहू अब्बू से मिल रही थी। उसे देखे गई। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके साथ लिपट गया। वो उलझ कर रह गई और शायद इसीलिए उसने जल्दी उसे छोड़ दिया। दीदी मैं उमर हूँ। चेहरे पर मौजूद तबस्सुम के साथ वो लहदा हुआ। आपने पहचाना नहीं? वो बहुत अच्छी उर्दू बोल रहा था। उमर उसका भाई, उसके बाप का अक्स, बिल्कुल अब्बू की शबाहत। अब्बू ने उसे बताया था वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, तुम्हें बहुत याद करता है। उसने तुम्हें देखा नहीं लेकिन फिर भी जब तुम उसे मिलोगी तो उसकी मोहब्बत पर हैरान रह जाओगी। वो उसे देखे गई। उमर के चेहरे पर मायूसी छाने लगी। सॉरी, वो मुड़ा। वो वाकई शर्मिंदा था अपनी बेतकल्लुफ़ी और उसकी बेकसी पर। उमर कहाँ जा रहे हो? फरीहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास नहीं बैठोगे? वो ऐसे बोली जैसे दूरी कभी रही ही ना हो। इतनी दूर से आई हूँ तुम्हारे लिए और तुम हो के। उसे देखते हुए भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। सच, फिर आप अनजान क्यों बन गई? वो थोड़ा सा रूठा हुआ। बहुत अच्छा लगा। फरीहा ने प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया। वो सोचने लगी कि इसमें ये क्या तब्दीली है। वो तो ऐसी ना थी। भला उसने किसी को कब मनाया था और कब उसने किसी के रूठने की परवाह की थी? क्या करते हो? उसके दोनों हाथ थाम कर अपनी गोद में रख लिए। पता नहीं वो ये मोहब्बत के अंदाज इतनी जल्दी कैसे जान गई थी। यकीनन इंसान के अंदर जो मोहब्बतों का सिमंदर है उसमें सबका हिस्सा होता है और औरत तो फिर उसे तकसीम करने में बड़ी आदिल वाक़या हुई है। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती और फिर माँ बाप, बहन भाई, शौहर और बच्चे सब में बराबर तकसीम करते हुए भी मोहब्बत को ख़त्म नहीं होने देती। दीदी चलें आज गाड़ी आप चलाएं, उमर ने फ्रंट डोर खोलते हुए से कहा। मैंने कभी नहीं चलाई। वो पीछे हट गई। क्या इतनी बड़ी होकर भी आपको गाड़ी चलाना नहीं आती? उमर के लिए हकीकतन हैरत की बात थी। चले कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। उसे तसल्ली हुई और फिर उमर ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। वो सिर्फ अपने रवैयों पर हैरान थी लेकिन वक्त ने जो करवट ली तो उसे बदलता चला गया। अब वो हर एक बात पर क्या हैरान होती रहती, इसीलिए ज़िंदगी ने उसे हैरान होने का मौका ही नहीं दिया।
بات سن عمر، تم مجھے دیدی نہ کہا کرو، ایک دن وہ کہہ ہی بیٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ کمار تو اپنی بہن کو دیدی کہتا ہے۔ کون کمار؟ میرا ہندوستانی دوست قریب ہی رہتے ہیں، آپ کو لے چلوں گا کبھی، لیکن وہ ہندوستانی ہے اسی لیے دیدی کہتے ہیں، پاکستان میں بڑی بہن کو دیدی نہیں کہتے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ الجھ گیا۔ باجی، آپا، آپی اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ وہ خود بھی اتنی لمبی ڈرائیو سے تھکی ہوئی تھی۔ پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ جو بھی پسند ہو اس سے فراخ دلی دکھائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو آپی کہوں گا۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ عمر نے اسے اپنے تمام دوستوں سے مل بلایا تو اسے یونیورسٹی والا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ کتنی نروس ہو گئی تھی اس دن۔ اسے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ اب وہ بڑے اعتماد سے سب سے بات کر رہی تھی، اسے کوئی خوف یا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، اور پھر مما اس کے ساتھ تھی۔ عمر اسے ہر جگہ پر ٹوکتا۔ کیا ہے آپی، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، غلطی ہو گئی تو کھا تھوڑی جائیں گی، اور پھر ہر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان جو ہوئے۔ وہ اپنے اندر کے خوف کو ظاہر کرتی تو اسے ہزاروں دلیلیں دیتا، آخر وہ اس سے منوا لیتا۔ مما اس سے کہتی ہیں، بیٹا تم خود بازار جایا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو یہاں وقت کی اہمیت، اور پھر بیٹا تمہیں کچھ چاہیے تو اپنی پسند سے لو ہر چیز، وہ اسے بھیج دیتی ہیں۔ یہ الگ سوال ہے کہ محبت ضرورت ہے یا کہ ضرورت محبت۔ نوعیت کوئی بھی ہو، ضرورت اور محبت دونوں انسان کو پر اعتماد بنا دیتی ہیں۔ وہ بھی کبھی خود حیران ہوتی کہ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے۔ اس دن بھی وہ بازار سے گزری تو اسے اسامہ یاد آ گیا۔ اس کے الفاظ گونجے تو وہ مسکرا دی۔ کتنی ڈرپوک تھی میں، اب کون لاتا ہوگا سب گھر کی چیزیں؟ خالہ بیمار ہیں اور خالو مصروف، اسامہ کیا لاتا ہوگا؟ خالہ بھی کیا سوچتی ہوں گی کہ ایسی گئی کہ پھر پلٹ کر پوچھا ہی نہیں۔ آج ضرور فون کروں گی۔ اپنے بھولنے پر وہ آپ شرمندہ ہو گئے اور پھر اس نے فون گھما ڈالا۔ جو اسامہ نے اٹھایا، اس کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی۔ جی فرمائیے، وہ کوفت سے بولا۔ میں فریحہ بات کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں جانے کیا تھا کہ وہ نروس ہونے لگی۔ فرید تم؟ آواز ایک دم حشاش بشاش ہو گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، خالہ کہاں ہیں؟ ان سے بات کروا دیں۔ اس نے فوراً کہا، مبادہ لہجہ پھر غلط ہو جائے۔ وہ تو سو رہی ہیں خالو، وہ بھی اس وقت نہیں مل سکتے۔ خالہ اس وقت سو کیوں رہی ہیں؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اس وقت تو شاید کوئی بیمار یا پھر چور ہی جاگ سکتے ہیں۔ پھر فوراً وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس کے ہلکے کہکے کی آواز ابھری۔ کیوں ہنس کیوں رہے ہو؟ اسے برا لگا۔ فری آب و ہوا کی تبدیلی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اسی لیے واپس آ جاؤ۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ کیا وقت ہوا ہے وہاں؟ 4 بجے، اور جناب پتہ ہے یہاں کیا وقت ہے؟ یہاں رات کا 1:25 ہوا ہے۔ کیا؟ وہ چونکی۔ ہاں۔ ہائے فری، وہاں کے لوگ پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ اب انہیں کیا پتا کہ تم اپنی نوعیت کا واحد پیس ہو۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن فریحہ نے فون رکھ دیا۔ یا اللہ، کیا اس شخص کے سامنے میں ایسے ہی رہوں گی؟ وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ ڈھیر سارے دن گزر گئے۔ اس مصروف دنیا میں کوئی بھی مصروفیت نہ ہونے کے باوجود اسے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ وہ سب کچھ بھلانا چاہتی تھی اور شاید بھلا بیٹھی تھی کہ ایک دن اعجاز صاحب نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جی، وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا تمہاری خالہ کا فون آیا تھا۔ اچھا، مجھ سے بات نہیں کی انہوں نے؟ اول تو تم سو رہی تھی اور دوسرا انہوں نے فون مجھے کیا تھا، بات مجھ سے کرنی تھی۔ اچھا، اس نے اچھا کو قدرے کھینچا۔ انہوں نے بلایا ہے تمہیں اپنی بہو کی حیثیت سے؟ اعجاز صاحب نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی، جہاں ایک لمحے کے لیے تغیر کے بعد چہرہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، مگر جواب اس نے کوئی نہ دیا۔ بیٹا اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو تم انکار کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے پورا اختیار اسے سونپا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ میں 2 ٹوک بات کرنے والا آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری خاموشی انکار ہے کہ اقرار۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد انہوں نے پھر سے کہا تھا، بولو بیٹا۔ اصرار پھر ہوا۔ ابو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اس نے سر اٹھایا۔ جو تمہارا دل چاہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو تم چاہو میں اس میں خوش ہوں۔ تو پھر جو آپ چاہیں میں اس میں خوش ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے بات ختم کی۔ تو پھر بیٹا جو تمہاری خالہ کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے۔ ہم سب سے زیادہ تم پر ان کا حق ہے، ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی کہیں سب کچھ غلط تو نہیں۔ اسامہ کا رویہ اس کے سامنے تھا۔ ٹھیک ہے، جب مرد ہوتے ہوئے وہ انکار نہیں کر سکا تو میں کیوں سب کی نظروں میں بری بنوں؟ اور ویسے بھی اب نکاح ہو چکا، ان سب کو یہ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے حیرت کے ساتھ اپنے بڑوں پر غصہ اتارا۔ کیا معاشرہ اور مذہب ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب کوئی کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ اس کے ذہن میں اٹھتا سوال اس کے اندر رہ گیا، جس کا خیال آیا بھی بعد میں تھا۔ اب اس کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان تیاریوں کو شادی کی تیاریاں تو نہیں کہا جا سکتا تھا، البتہ جہاں تک ممکن تھا عالیہ بیگم اس کے لیے کر رہی تھی۔ مما آپ کہاں مصروف ہو گئیں؟ اتنا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی میں اکیلی جا رہی ہوں، سب کیسے لے جاؤں گی؟ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی زیادہ نہیں، اور پھر وہ لوگ تمہیں لینے آئیں گے۔ مما آپ بھی ساتھ چلیں۔ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ عالیہ بیگم نے محبت بھی اتنی دی تھی اسے کہ وہ افسردہ ہو گئی۔ ہاں بیٹا، ہم لوگ بھی آ جائیں گے، ذرا یہ عمر فارغ ہو جائے، اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مما میں اداس ہو جاؤں گی، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔
بیٹے جیسے تم وہاں سے آ کر اداس ہو گئی تھی اور پھر ٹھیک ہو گئیں، اسی طرح بلکہ وہاں بہت زیادہ محبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اسامہ کیسا لڑکا ہے؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ وہ جو بات پہلے پوچھنے والی تھی اب پوچھی جا رہی تھی۔ اسے غصہ آ گیا۔ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں، 2 آنکھیں، 1 ناک، لمبا قد اور سر پر بال بھی ہیں۔ مما مسکرانے لگیں۔ اچھا، پھر تو اچھا خاصا بندہ ہوا کہ سر پر بال بھی ہیں، مما مصنوعی حیرت سے بولیں تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اعجاز صاحب نے کچھ پاکستانی گھرانوں کو بلوا لیا تھا۔ ان کا بڑا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں، اور انہوں نے سوچ بھی رکھا تھا کہ پاکستان جا کر شادی کریں گے، لیکن اچانک پروگرام تبدیل ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں ہی کچھ دوستوں کو دعوت دی تھی۔ رات گئے تک ہنگامہ رہا، خواتین نے مل کر اسے مہندی لگائی۔ مما نے پیلا جوڑا اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ آپ یہ سب کیا ہے؟ عمر نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا۔ مہندی ہے، اس کی بجائے مما نے جواب دیا۔ اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اسے لگانے سے کیا ہوگا؟ ہاتھوں پر رنگ چڑھے گا، مما نے مہندی ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہی مجھے اتار کر دکھائیں رنگ چڑھا۔ اس نے ضد کی تو مما نے اسے سختی سے منع کیا۔ نہیں اتاروں عمر، سب خراب ہو جائے گا۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ عجیب شادی ہے، دلہن جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس۔ رات کو بستر پر سوتے ہوئے اس کی دماغی رو بھٹکی تھی۔ میں کیوں جا رہی ہوں؟ کیا وہ میرا استقبال دیوانوں کی طرح کرے گا؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے بیوی جیسی قدر ہوگی؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پر بھی مجھے ذلیل کرے کہ خود آئی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نہیں، مجھے انکار کر دینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، ساری زندگی خوار ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی میں ابو کو کم از کم بتا ضرور دوں کہ وہ ایسا ہے۔ بعد میں مجھ پر الزام آئے گا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ فیصلہ کرتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر سجدہ کرنے کا سوچ کر سو گئی، اس لیے کہ اسے اب یقین تھا کہ وہ دیر کر چکی ہے۔ بہرحال اب تو صرف بتانا ہی تھا کہ اسامہ کو اس کے ساتھ سلوک کیسا رہا ہے۔ رات بھر اسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے رہے۔ انسان کا اندر بھی حیران کن چیز ہے، خوف میں خوشی یا اطمینان کا ڈر ہو نہ ہو، اطمینان میں ضرور ایک خوف دامنگیر رہتا ہے، اور اسے تو خوشی سے پہلے ہی خوف کھائے جا رہا تھا۔ ساری رات وہ ٹھیک سے نہ سو سکی، اس لیے صبح طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی۔ ابو سے بات کرنے کے بارے میں اس نے سوچا اور تھوڑی دیر پر ٹالتے کافی دیر گزار دی، چونکہ اس وقت جب مما نے اٹھ کر تیاری کرنے کو کہا تھا۔ پھر وہ باتھ روم سے نکلی تو مما تمام سامان سمیت موجود تھیں۔ انہوں نے اسے تیار کر دیا۔ سرخ سوٹ پر اچھا خاصا کام تھا، دوپٹہ تو بہت بھاری تھا، اور اوپر سے اتنا گہرا میک اپ اور زیور، وہ الجھ گئی تھی۔ مما یہ سب پہن کر جاؤں گی؟ دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو پھیلاتے ہوئے اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، دلہن سسرال کیسے جاتی ہے؟ مما نے دوپٹے کو پن اپ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مما، اس کے تصور میں فوراً اس پر ہنستے ہوئے مسافر یاد آ گئے۔ وہ یہ سب کچھ پہن کر سفر کیسے کرتی؟ نہیں مما، میں یہ سب نہیں پہنوں گی۔ وہ دوپٹہ اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے پاگل، تمہارے ابو نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے، ایسے ہی ہلکا پھلکا سا فنکشن ہے۔ جب جانے لگو گی تو کوئی سادہ سا سوٹ پہن لینا۔ اور پھر بیٹا، اور لوگوں کی طرح میری بھی بہت خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دلہن بنے دیکھوں۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بندیا ٹھیک کرتے ہوئے پیار سے دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں سب کی خوشیاں مانت نہیں کروں گی۔ میرے بارے میں ہمیشہ وقت میں فیصلہ کیا ہے، اور اب بھی مجھے اسی کا انتظار رہے گا۔ ابو سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا۔ مما، میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ کہاں ہے؟ میں بیگ میں رکھ لوں؟ اسے اپنی طرف سے بڑے وقت پر خیال آیا تھا۔ تمہارے ابو کے پاس ہیں، آ جائیں تو لے لینا۔ اب چلو، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑے سے لوگ تھے، کچھ ہندوستانی بھی تھے اور انگریز بھی۔ وہ سب باتیں کرتی رہیں۔ مما مصروف تھیں، لیکن اسے پورا احساس تھا۔ وہ بار بار دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھتی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ مما کے پاس چلی آئی۔ مما، میں کپڑے بدل لوں؟ دیر نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر رکو، اتنی کیا جلدی ہے؟ لیکن میں بہت تھک گئی ہوں ایسے سج دھج کر۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ایسے نہیں تو پھر کیسے سج دھج کر بیٹھتے؟ وہ مسکرائی اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ بس میں تبدیل کر رہی ہوں۔ وہ مڑی۔ نہیں بیٹا، تھوڑی دیر اور، بس پھر بدل لینا بے شک۔ اچھا ایسا کرو، اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اندر عمر کے پاس چلی جاؤ، وہ بہت اداس ہو رہا ہے۔ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ کتنی دیر سے نظر ہی نہیں آیا۔ وہ خود بھی اداس ہو گئی۔ پھر وہ عمر کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کے اس طرح بیٹھنے پر بہت دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس سے پہلے ایسی دلہن نہیں دیکھی تھی۔ عمر، چلو کیرم کھیلتے ہیں؟ اس کے دیکھنے سے عجیب محسوس کر رہی تھی۔ کیرم آپ اچھا کھیلتی ہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ بہتر موڈ میں تھا۔ ہمیں دعائیں دو۔ دروازے سے آتی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دیکھا، اور پھر وہ تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ نہیں، یہ خواب تو نہیں تھا، حقیقت تھی۔ سامنے اسامہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ سب اس نے اپنی نگاہ اوپر کی، ادھر ادھر دیکھا۔ بالکل عمر کا ہی کمرہ تھا۔ عمر بھی موجود تھا۔ اس نے سوٹ بھی وہی پہن رکھا تھا جو دوپہر کو پہنا تھا۔ پھر وہ بھی تو اسے ہی دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کتنا یاد آئی تھی وہ اس عرصے میں۔ فری، اسامہ کے صرف لب ہلے۔ اس نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا کر زور لگایا، اور پھر روئی کی آواز کے ساتھ انگلی کو دیکھنے لگی۔ میرا ہی ماتھا تو نہیں کٹ گیا؟ وہ بھی شاید سہج زدہ ماحول سے نکل آیا تھا۔ مما کا خیال تھا کہ یہاں وہ آگے بھی کچھ کہتا کہ عمر اس کی طرف پڑا۔
آپ کون ہیں؟ میں نے پہلے نہیں دیکھا آپ کو۔ عمر نے مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کوئی بتایا انہیں کہ ہم بتلائیں کیا؟ وہ فریحہ کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا، اور جب اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو عمر کا ہاتھ تھام کر بولا، بھئی ہم بارات ہیں۔ بارات سمجھتے ہو؟ اس میں ایک دلہا ہوتا ہے، ہم وہ ہیں۔ بارات دلہا کے بغیر نہیں ہوتی، مگر دلہا بارات کے بغیر ہوتا ہے، سو ہم ہیں۔ اس نے اپنے اوپر زور دینے کے لیے کچھ اس طرح سمجھایا، مگر عمر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہ بات آئی ہے اور نہ انداز، اور بات کرنے والے کے بارے میں بھی شوقی سا تھا۔ فریحہ کو حیرت ہی نہیں بلکہ دکھ ہوا کہ وہ ایک ہفتے سے آیا ہوا تھا اور اسے کسی نے نہیں بتایا۔ پہلے وہ سوچتی رہی تھی کہ اچانک پاکستان جانے کا پروگرام کیسے ختم ہو گیا۔ اسے مما سے بھی شکایت ہونے لگی، وہی بتا دیتی۔ رخصت کرنے مما اور ابو دونوں دروازے تک آئے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسامہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہوٹل کے سامنے کار رکی تو اسامہ نے اسے اترنے میں مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ خود باہر آئی اور مسکرا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جب فریحہ نے سینے کی طرف قدم بڑھائے تو بہت سی حیرت ابری ہوئی نظروں اس کی طرف اٹھی۔ اسامہ تو 3 پیس سوٹ میں بہت وقار کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کا سرخ سوٹ اور اس پر بندیا، بھاری زیور، میک اپ اور جانے کیا کچھ تھا۔ وہ نروس ہونے لگی، اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ اسامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بازو سے تھام کر اپنے قریب کر لیا، اور پھر کندھے پر ہاتھ رکھ کر پورے تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے چلنے لگا۔ مجھے افسوس ہے تمہارے استقبال کے لیے یہاں کوئی نہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ کمرے میں پہنچ کر دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اسے اس لباس میں جو الجھن ہو رہی تھی وہ اسامہ کے قرب کی الجھن سے بھی زیادہ تھی۔ تم لباس تبدیل کر لو، میں انکل کو بتا دوں۔ وہ فون کی طرف بڑھا اور وہ جلدی سے اپنے چھوٹے سے بیگ سے جو مما نے آتے ہوئے ساتھ دیا تھا نائٹی نکال کر باتھ روم میں چلی گئی تھی، اور جب اسامہ لباس تبدیل کر کے نکلا تو رک گیا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی نائٹی میں بال کھولے کھڑی تھی۔ پیشانی پر کٹے ہوئے بالوں کی کئی لٹیں بے ترتیب سی پڑی تھیں جو اس نے نہیں کٹوائے تھے۔ چہرہ دھلنے کے باوجود ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک اور آنکھوں کا کاجل قدرے پھیل کر آنکھوں کو اور قیامت کر گیا تھا۔ تکیہ باہوں میں لیے وہ شاید جگہ منتخب کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جھجک گئی ضرور، لیکن تلاش جاری رکھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے ہاتھ میں لیے کپڑوں کو صوفے پر ڈالتے اس کی طرف آہستہ قدموں سے بڑھا۔ یہ سب نہیں چلے گا۔ اس نے تکیہ لے کر بیڈ پر پھینکا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تمہیں جو شکوہ ہے مجھ سے ابھی کر لو، میں مزید کوئی بھی دن اس 1 سال 3 ماہ اور 13 دن کی طرح نہیں گزار سکتا۔ کیا؟ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے دن گنے تھے اور وہ خود جب سے جانے کا ابو نے نام لیا تھا بس اس کے ترکش کے تیر شمار کرتی رہی تھی کہ وہ کون سا تیر کب چلائے گا۔ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی، اندر جو ایک بے اعتباری کا پودا اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بالکل سچ۔ وہ آنکھوں کا سوال جان گیا تھا۔ میں مزید ویسے صبح شام نہیں گزاروں گا، اور اتنی دور جو میں آیا ہوں تو کیا اس لیے کہ تم ناراض رہو؟ ناراضگی تمہارا حق صحیح، لیکن مجھے اپنی غلطی کا اعتراف تو کرنے دو۔ فریحہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ بات چھوٹی سی ہے یا تھی، بہرحال میں تمہیں پر اعتماد دیکھنا چاہتا تھا، اپنا مسئلہ خود حل کرنے والی، اپنی ہر غلطی اور صحیح بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھنے والی، بالکل ایسی ہی جیسے اب تم ہو، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور اس کے لیے میں نے اپنی ذات تجربے کے طور پر پیش کر دی، لیکن میرا طریقہ غلط تھا۔ میں دھونس ڈانٹ ڈپٹ سے وہ چیزیں لانا چاہتا تھا جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں یہ سوچ کر تم سے ایسا سلوک کرتا کہ کبھی تو تم پلٹ کر جواب دو گی، مگر تمہارے خوف اور چپ سے چڑھ کر اور زبان دراز ہوتا، اور پھر یہ میری عادت بن گئی، اور شاید میں فطرتاً بھی ایسا ہوں۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی ذات کا اعتماد تو صرف محبت دیتی ہے، یہ اپنے آپ پر اعتبار کا ایک حصار سا کھینچ دیتی ہے، اپنی ذات کے اندر معتبر کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو پر اعتماد بناتی ہے وہ اپنی چھت اور اپنی زمین ہے۔ اس کا احساس میں نے ہمیشہ تم سے چھینے رکھا، اور جب دیا تو انکل پہنچ گئے اور وہ تمہیں لے آئے۔ وہ خاموش ہو گیا، وہ تو بس چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اور اگر میری بات پر یقین کرو فری، تو میں کہوں گا کہ تمہارے آنے کے بعد اداس تو سب بھی ہوئے، لیکن میں اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچھا چھوڑو، ادھر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ تک لے آیا اور پھر اسے بٹھا کر خود بھی قریب بیٹھ گیا۔ اب اس کا مطلب تم یہ بھی نہ لینا کہ میں نے تمہیں چاہا نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ میں کسی کی طرف کبھی نہیں بڑھا ہوں، بلکہ اپنی طرف بھی کسی کو نہیں آنے دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے تمہیں کہیں نہیں جانے دیا۔ اسی لیے تو جب نکاح سے پہلے امی تم سے پوچھنے لگی تو میں نے منع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اول تو تم انکار کرو گی نہیں، اور اگر کر بھی دیا تو کوئی جواز نہ ہوگا، اور انکار بھی تم میری وجہ سے نہیں اپنی خالہ کی وجہ سے نہ کرتی جو تم آتے ہوئے جتائی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ تھوڑا سا سٹ پٹائیے، سامہ سنجیدہ رہا۔ یہ سب تمہارا حق تھا اور تم نے کہا، مگر مجھے ان الفاظ سے ہی اندازہ ہوا کہ میں غلطی پر تھا۔ باپ کی محبت 2 دن میں تمہیں اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ تم ایک ایسے قلعے میں بند ہونے لگی جہاں تم لوٹی نہیں مگر بند رہ کر بھی محفوظ ہو سکتی تھی، اور میں تو تمہیں اپنے اندر محفوظ کر چکا تھا۔ اب باہر نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اسی لیے تمہارے یہاں آنے کی مخالفت کی، لیکن نہ روک سکا۔
अम्मी भी यही चाहती थी ना, और फिर तुम खुद वहाँ से इस माहौल से ना से ही मुझसे ज़रूर भागना चाहती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा था, सराहा नहीं था। फैसले का हक़ मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है और मेरे पास हौसला। उसने बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए फरीहा की आंखों में झांका। फरी, कुछ कहो ना। अब उसामा को एहसास हुआ उससे भी बोलने देना चाहिए। अम्मी के पूछने पर अंकल ने बताया कि तुम लोग आ रहे हो, शादी वहीं होगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाऊँगा। इन लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, तुम भी तो कुछ बोलो ना। अब क्या कहूँ, उसने सर झुका लिया। वो तो ना जाने किन किन बातों और लहजों की मुंतज़िर थी, मगर उसने तो एकदम, जिसे वो सांप की पटारी समझती थी, किसी जादूगर की तरह फूल निकाल कर उस पर उछाल दिए थे, जिनकी खुशबू से मुअत्तर कर रही थी। वो सरशार सी हो गई और अपनी गोद में रखे हुए हाथों को देखने लगी, जिन पर मेहंदी के बेल बूटे अपनी ही बहार दिखा रहे थे। वो हल्के सा मुस्कुराई। उसे अपने आप पर हंसी आने लगी और उसकी खुशी और सरशारी शायद उसामा से छुपी ना रह सकी, तो उसके बेहद सजे संवरे हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखते हुए बोला, फरीद, तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम नहीं जान सकोगी। उसकी आवाज़ बोझल सी हो गई थी। मोहब्बत तो मैंने हमेशा ही तुमसे की है, मगर तुम्हारे आने के बाद तो लगा अपने आप से बिछड़ गया हूँ। वो खामोश हो गया और फरीहा सर झुकाए साकत रह गई। अगर एतराफ़ से राज़ी नहीं हो तो माफ़ी मांगो। गहरी संजीदगी से झुककर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, तो फरीहा ने एकदम पलकों की झालर को उठाकर उसे देखा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हारे इतराफ़ में ही 90% माफ़ी है। कोशिश के बावजूद उसके लब मुस्कुरा दिए। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। उसामा ने गहरा सांस लेते हुए भरपूर कहका लगाया। बड़ी तब्दीली है भाई। वो कुछ खुजल सी होकर हाथ छुड़वाकर भागने लगी, मगर नाकाम हो गई। उसामा ने उसके हाथों को होंठों से छूते हुए बड़ी बेबाक नज़रों से उसे देखा, तो तमाम खूबसूरत रंग उसके चेहरे पर फैल गए। शुक्र है अब उसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि वक्त ने बहुत ही प्यारा फ़ैसला कर दिया था। उसने एक भरपूर निगाह उसामा पर डाली और मसरूर कुन एहसास के साथ सर झुका लिया। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। ठीक है जी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी। तो नावल का नेम था रास्ते अहले मोहब्बत के, बाय रिफत शकूर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबने अच्छा रिस्पॉन्स देना है। मुझे लाजमी बताना है कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कौन सा करैक्टर अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा। वैसे आई डोंट थिंक सो कि इस नावल में कोई करैक्टर बुरा था। उसामा थोड़ा ज़िद्दी था, थोड़ा उसका तरीका गलत था, लेकिन उससे मोहब्बत थी, तो लेकिन अच्छा था करैक्टर। लेकिन आप लोगों की राय ज़्यादा अहमियत रखती है। अब आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप सबके रिस्पॉन्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ठीक है जी। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों ने ईद पे मुझे 10 के सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए ही चाहिए। आप लोगों ने 10 के सब्सक्राइबर्स करने हैं, ये टोटली मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया है। अब ये आप पे है कि आप लोग किस तरह से मुझे 10 के सब्सक्राइबर्स करके देती हो। ठीक है ना। तो आप लोगों की तरफ से मैं गिफ्ट की मुंतज़िर रहूँगी, और बस आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स देना है। लाइक, शेयर, कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। एंजॉय करें आज की स्टोरी और अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है। और जहाँ तक बात है कमेंट सेक्शन की, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे एरिया में लाइट का बहुत ज़्यादा आजकल इशू चल रहा है। डोंट नो कि क्या मसला है, और यही बोल रहे हैं कि रमज़ान के फर्स्ट वीक तक ही ये सेट होगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं होगी। तो फ़िलहाल के लिए आप लोगों को इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जब लाइट आती है तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ वही शेयर कर सकूँ बाकी अगली वीडियो में। लेकिन आज कुछ मसरूफियात की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी नहीं ले सकी। तो इंशाल्लाह अब हम अपना जो कमेंट सेक्शन है वो कल की वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो आज के नावल पे आप लोगों की राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देना है। तो हम इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज का नावल एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।